یا لی مدد سے صلوات مولانا حضرت امام جر بھائی جس رے مومن ہت ساکھ اے بھلے ری بھائی تیا گڑت سے پھل ڈھویا جر بھائی جس رے مومن ہت اچھی کرنی کمائی بھائی اگر تس پھل تیسا جس نے اس دنیا کے اندر اچھے کام کیے اس کو آخرت کے اندر اس دنیا میں اس کا عوض ملے گا. جس نے یہاں اس دنیا کے اندر اپنا نام اپنی سانکھ اچھی بنائی وہاں بھی اس کو ایسا ہی پھل ملے گا. یہ گرپریت صدر دین کا چوگڑیا ہے. دیندارو، آج کا ٹاپک یہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ. Death is certain, inevitable. No one can escape from it. Even a kafir who does not believe in Allah, he also believes in this, that he has to die one day. This is such a certainty that we have been noticing all our lives, that so many of our friends, relatives, our known, unknown people dying and going to eternity. ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر اس کے یار دوست بھائی برادر گزر جاتے ہیں. ہم ان کو دفن کر کے آتے ہیں اور پھر وہ کبھی نظر نہیں آتے، کبھی نہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر ایسے کروڑوں لوگ ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے لیکن موت کو مانتے ہیں. یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. آج کے میرے اس سبجیکٹ کے اندر میں آپ کو الحمدللہ کتابوں سے تو کہوں گا، مگر جو کچھ میں نے اپنی زندگی کے اندر سیکھا اور ایکسپیرئنس کیا ہے میں اس کا انشاءاللہ آپ کے سامنے اس میں سے کچھ تھوڑا سا ضرور رکھوں گا. دیکھو دیندارو، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ مومن ہیں. اینڈ وی بلیو ان اللہ. We believe in His creation. And also we believe He is compassionate, merciful. وہ دیا والا ہے، رحم والا ہے اور اس نے خلقت پیدا کی ہے. ہم لوگ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور جب ہم مریں گے تو ہماری مرضی پوچھی نہیں جائے گی. ہاں، کچھ ایسے لوگ ہیں اور ہوتے ہیں کہ جن کو پوچھا جاتا ہے کہ ہم تم کو بلانا چاہتے ہیں، آؤ گے؟ تو وہ لوگ تو تیار ہوتے ہیں. جو خدا کے عاشق ہیں، جو مومن ہیں، وہ تو راہ دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب موت آئے. وہ موت کو انویٹیشن سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے.
جو مومن ہیں، سچے مومن، موت ان کے لیے انویٹیشن ہوتی ہے. موت ان کے لیے اریسٹ نہیں، وارنٹ آف اریسٹ نہیں. وارنٹ تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھاگ جائے، اس کے پیچھے پولیس بھی آتی، پکڑ لے آتی ہے، زبردستی کرتی ہے. مگر جو مومن ہوتے ہیں، جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں، دے ریسیو دی انویٹیشن. اور اس کو انویٹیشن جب آتا ہے تو قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے میں ان کے پاس بیوٹیفل، ہینڈسم، اٹریکٹیو اینڈ ریسپیکٹفل فرشتے بھیجتا ہوں. خوبصورت، ادب والے، عزت دینے والے فرشتے خدا ان کے پاس بھیجتا ہے، جن کو خدا چاہتا ہے اور جو خدا کو چاہتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے پاس جو میرے فرشتے جاتے ہیں تو وہ ڈراؤنے اور بھیانک، ڈریڈفل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ پولیس کی طرح کام کرتے ہیں، زبردستی پکڑ کے لے جاتے ہیں. کافر ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، اور مومن موت کی راہ دیکھتا ہے اور تو کہتا ہے کب تو مجھے بلائے گا. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کا دن تو عید کا دن ہے مومن کے لیے. عید کا دن خوشی ہوتا ہے. کسی پرزنر کو یہ نیوز ملے کہ کل اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ساری رات خوشی سے سوتا نہیں. لائف آفٹر ڈیتھ کو میں 3 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کرتا ہوں. اس کے پروسیس میں پہلی چیز ہے موت، دوسری چیز ہے موت کے امیڈیٹلی اس کی اکاؤنٹنگ، حساب کتاب، اور تیسری چیز ہے اس حساب کتاب کا آؤٹ کم، بیلنس شیٹ پلس میں ہے کہ ریڈ میں ہے. بس یہ 3 سٹیجز ہیں جس کو میں آج آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے 2 پارٹ بولے اور اس کے پہلے بیگم والجی نے 2 پارٹ بولے کہ ہماری یہ جو کایا ہے، یہ جو باڈی ہے، یہ میٹر ہے، مگر اس کے اندر جو نور ہے وہ چیتن ہے. چیتن کہتے ہیں جو میٹر نہیں، اور یہ اشارہ ہے ڈیوینٹی کی طرف. ہمارے اندر جو سول ہے، جس کو ہم اپنی گنانک بھاشا میں آتما کہتے ہیں، قرآن شریف کی زبان میں روح کہتے ہیں، یہ ایٹرنل ہے، یہ کبھی مٹتی نہیں. میٹر ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا. دوز چلڈرن، یگسٹرس اور دوز پیپل who have studied science and particularly the physical science and physics, they know matter is indestructible. You cannot destroy matter. It may change its position or condition, but matter is not destroyable. If matter is not destructible, then how can the soul is destructible? No, it is also not. On the contrary, matter has a limit of time and its age. A day will come when God will destroy the matter completely, but that day we don't know. But the soul is definitely eternal. آتما ہے وہ نوری چیز ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. آتما کبھی مرتی نہیں، مٹتی نہیں، بگڑتی نہیں، خراب نہیں ہوتی. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر آتما پاک ہے، اچھی ہے، ڈسٹروائے نہیں ہوتی، تو کون سی چیز اندر خراب ہوتی ہے؟ ہماری یہ ایک باڈی ہے، یہ میٹر سے بنی، اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں،
لگ بھگ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں کہ جو یونیورس کے اندر ہے. اب اس کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ابو میٹر ہیں، سپر میٹر، وہ میٹا فزیکل چیزیں. ہماری باڈی کے اندر جو ہیں اس میں ایک چیز ہے مائنڈ. مائنڈ میٹر نہیں ہے، سپر میٹر ہے، میٹر سے اونچا ہے. کیوں کہ جو مائنڈ ہے ہم اس کو کسی بھی طریقے سے پکڑ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں ہم اس کی ایکٹیویٹیز کو جان سکتے ہیں. مائنڈ کو آپ الیکٹریسٹی کے ساتھ سبند نہیں رکھو، اس کا سمجھو نہیں. الیکٹریسٹی اور چیز ہے. حالانکہ الیکٹریسٹی بھی ابھی تک ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے whether electricity is matter or not, but certainly human mind and its function is a super matter. مثال کے طور پہ ہماری تھاٹ ویوز ہیں، electromagnetic waves which carry our thoughts. ہمارے تھاٹس ہیں، اس کے ساتھ ہمارے اندر سے نکلی ہوئی ہارٹ کی پمپنگ سے اور فنکشن آف دی برین generates electricity. And electricity is never alone. It always exists with magnetism. یہ جو لوہ چمبک ہے وہ الیکٹریسٹی اس کے ساتھ رہتی ہے، اور میگنیٹزم جو ہے وہ الیکٹریسٹی سے جنریٹ بھی ہوتی ہے. یہ جو میگنیٹزم ہے اس کا سب سے بڑا میگنیٹ وہ ہماری ارتھ ہے. This earth is a big magnet. In a tremendous amount of force, and the field of magnetism is always active, coming out of the north pole of the earth, going round the earth and entering back into the south pole and penetrating inside this whole globe, again coming out of the north. And this is the fundamental principle of magnetism in physics. جتنے بھی لوہ چمبک اور میگنیٹ دنیا کے اندر ہیں، لوکھنڈ سے بنتے ہیں، اسٹیل سے بنتے ہیں، اور اس کے اندر چاہے وہ راؤنڈ ہوئے، چاہے وہ ایک بار کی شکل میں ہوئے، چاہے وہ ہارس شو کی شکل میں ہوئے، ان اینی وے میگنیٹزم کے اندر ایک نارتھ پول ہے میگنیٹ میں، ایک ساؤتھ پول ہے، اور میگنیٹک ریز اور فیلڈ جو ہے وہ آؤٹر سائڈ میں رہتی ہے، لیکن آلویز اس کی جو ویوز اور اس کی فورس ہے وہ نارتھ پول سے ساؤتھ پول میں آ کے اندر انٹر ہوتی ہیں. دونوں سائڈ میں، رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائڈ میں اس کی آتی ہیں، فورس آتی ہے. ہماری باڈی میں بھی ایسا ہے، لیکن بہت ہی مائنیوٹ اور سٹل فورس کے اندر. ہم جب سوچتے ہیں تو یہ سوچنا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے اندر ہے. میں آپ کو یہ سائنٹیفک چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت یہ سمجھنے میں، آج کا لیکچر سمجھنے میں یہ چیز کام آئے گی. انسان شریر کے حساب سے میٹر ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی فورس ہے جس کو ہم مینٹل فورس کہتے ہیں، کہ جس میں الیکٹریسٹی نکلتی ہے، میگنیٹزم نکلتی ہے اور تھاٹ ویوز نکلتے ہیں. ہماری باڈی کے اندر 3 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو ہم ٹرانسمیٹرز کہہ سکتے ہیں. آنکھیں، ہونٹ اور ہمارے ہاتھ کی انٹرنل سائڈ، پام اینڈ فنگرز. جادو کرنے والے، ہپنوٹسٹ وغیرہ، میسمرسٹ جو ہیں، یا روحانی آدمی جو عبادت والے ہیں، جب وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بہت دفعہ اپنے ہاتھ کے جیسچر کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، منہ میں کچھ پڑھتے ہیں. ہمارے انٹرنل فورسز جو ہیں ہماری جو روحانی شکتی ہے یا ہماری جو مینٹل شکتی ہے یا ہمارے اندر جو میگنیٹک شکتی ہے، اس کے 3 ٹرانسمیٹرز ہیں، آنکھیں،
ہوٹھوں سے نکلے ہوئے ورڈز اور ہمارے ہاتھ کے اندر کی سائز، یہ تینوں چیزیں ہم اسماعیلی ہر روز یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں. آج میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب دیکھو کبھی حضرت امام ادھر نیکسٹ ٹائم آوے یا آپ نے دیکھا ہوگا، میں اٹینشن ڈرا کرتا ہوں. مولانا حضرت امام when he prepares the niyaz on request of the mukhi, so he takes the bowl in his hand. مولا کمب لیتے ہیں. The bowl, that kumb is full of water, ordinary water. Maulana Hazrat Imam takes in his hand, puts his vision inside, he looks into the water and speaks something. کچھ مولا پڑھتا ہے، اس میں دیکھتا رہتا ہے اور پھر چھکارا مارتا ہے. دس از نیاز. مولا کے ہاتھ لگے، مولا کی آنکھیں پڑی، مولا کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ پڑے. دس واٹر از ناؤ چارجڈ ود ڈیوائن فورس، جس کو ہم نیاز کہتے ہیں. یہ نیاز جو ہے اٹس اے چارجڈ باڈی. نیاز کے ایلیمنٹس جو ہیں، واٹر کے ایلیمنٹس ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن. مولا نے اس کو چارج کر دیا ہے اپنی روحانی طاقت سے. ہر انسان کے اندر، میں نے آپ کو کہا، میگنیٹک فورس ہے، الیکٹریکل فورس ہے اور مینٹل فورس ہے، لیکن امام کے اندر روحانی طاقت ہے. تو یہ چیز چارج ہو گئی. ہم لوگ کس طرح یوز کرتے ہیں؟ ویسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نیاز کی پیالی اٹھائی دو ہاتھوں میں، یعنی ہم نے اپنی ہینڈس کی پامز یوز کی. ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا، لفٹ اے کپ آف نیاز with your right hand, hold it with your left hand, place in the palm of your right hand, and then keep your left hand under your right hand, so both palms are under that cup. So you have used your palms. Then you look into the cup and you say, Maula Baba, in your mind, Maula Baba, give me haqiqati samajh. And then you what say? Farman. And you drink it. So you are using the same three transmitters: eyes, your mouth, and your palms. At the end of the dua, we say Shahaju Didar. We are looking into each other's eyes, uttering the words Shahaju Didar and touching the palms of both of them. It's very necessary that your palm must come to the palm of the other person. بہت سے لوگ جب شاج و دیدار کا پنجہ لیتے ہیں، شاج و دیدار ایسا انگلیاں ٹچ کر لیتے ہیں. It's not enough. ہاتھ کے اندر ہاتھ، انگوٹھے کے نیچے انگوٹھا آنا چاہیے. The thumb under the thumb of the other person. These are the three things. Again we are doing that. I exert my mental and my imanic force through my words, through my eyes, through my palms to the other person. And similarly, other person, he gives me the same in that way. So we are exchanging it. If that person is higher than me in spiritual matters, so I'm benefited. اگر سامنے والا آدمی جس کو میں نے پنجہ دیا شاج و دیدار کا، وہ میرے سے روحانیت میں زیادہ آگے ہے تو میرے کو بینیفٹ ملتا ہے. اگر وہ میرے سے کمزور ہے اور میں اس سے وہ آگے ہوں تو میرا بینیفٹ اس کو جاتا ہے. ہمارے مذہب کی جو فلسفی اور حقیقتیں ہیں زنداروں، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں. ہر چیز میں سگنیفیکینس ہے، ہر چیز میں. تو ہم نے یہ تین طریقے سے، تین ٹرانسمیٹرز جو ہیں ہماری باڈی اور ہمارے مائنڈ کے، جس کے اندر اسپرچویلٹی از بلینڈڈ، ہم اپنے مذہب کے اندر یوز کرتے ہیں، لیکن ہم کانشیس نہیں. آج آپ کو پتہ لگا بہت سے لوگوں کو کہ کیا اس میں مقصد ہے. حضرت امام کس طرح نیاز بناتا ہے.
تو یہ ہمارے مذہب کے اندر چیزیں سمجھنے جیسی سائنٹیفک چیزیں ہیں. تو ہمارا جو مائنڈ ہے اس کی فورسز اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ میٹیریل بھی نہیں ہیں, اسپرچل بھی نہیں ہیں, ان بٹوین. مگر اس کے اوپر ایک تھرڈ چیز ہے, وہ ہے اسپرچولیٹی, ہماری آتما, ہماری روح, دی سول وچ از ایٹرنل. ساری زندگی پھر وہ 10 برس کی ہو کہ 100 برس کی ہو کہ 200 برس کی ہو, آدمی کانشیسلی انکانشیسلی, ارادے یا جان کے بغیر یا جان کے ساتھ, جن کو علم ہے وہ جانتے ہیں, اور جب وہ علم والے جاننے والے ود نالج عمل کرتے ہیں تو ان کو بہت بینیفٹ ملتا ہے. لیکن موسٹلی آدمی جو ہیں وہ اس بات کے کانشیس نہیں, ان کو خبر نہیں. وہ شاہ و دیدار کا پنجابی دیتے ہیں تو ان کو وہ چارج ملتا ہے کہ نہیں ملتا, وہ نیاز بھی پیتے ہیں تو ان کو اس میں سے فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, ہمیں معلوم نہیں. زندگی بھر ہم اس طرح سے عمل کرتے رہتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی لائف اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ تمہاری اسپرچل بیٹریز کی جو فورس ہے, اس کے اندر جو الیکٹرک کرنٹ ہے وہ کتنا ہے. بیٹریز خدا تعالیٰ نے تم کو بالکل کمپلیٹ دی, فلی چارجڈ دی, لیکن اب تم نے ان بیٹریوں کو یوز تو کیا لیکن ریچارج کیا کہ نہیں کیا. جب موت آتی ہے تو اس وقت ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میری بیٹریاں چارج نہیں ہوئی. موت ایک بہت بڑا پروسیس ہے. موت کی حقیقت تھوڑی سی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کے اس لیکچر یا آواز کا ایک پارٹ ہے. موت کا مطلب ہے ایک چیز سٹاپ ہو کے دوسری چیز چالو ہو گئے. موت کا مطلب ہے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانا. موت کا مطلب ہے کسی چیز کو سدھارنا یا بگاڑنا, مطلب کہ اس کی جو اوریجنل کنڈیشن ہے اس کو بدل دینا, یہ ہے موت. مگر مذہب کے اندر, روحانیت کے اندر ہم کو یہ بتایا گیا کہ موت جو ہے وہ خدا کی ملاقات کا موقع ہے. موت ہے وہ حساب کتاب کا دن ہے. موت ہے وہ الٹیمیٹ بیلوڈ معشوق کو ملنے کا ایک موقع ہے. موت اچھی چیز ہے. اگر موت نہ ہوتی تو یہ دنیا برباد ہو جاتی, کیونکہ اس دنیا کے اوپر اگر موت نہ ہوتی تو اتنے آدمی پیدا ہوتے کہ ایک دوسرے کے اوپر رہتے یا بیٹھتے یا مرتے یا جنمتے. دنیا کی کنڈیشن اتنی خراب ہو جاتی. موت ایک ایسی پیاری ماں کی طرح ہے جو گندے مندے بچے کو, تھکے ہوئے روتے بھوکے بچے کو اپنی گود میں, اپنے کھوڑے میں سما لیتی ہے. موت دکھوں سے نجات دیتی ہے. موت دل کو تسکین دیتی ہے. وہ لوگ جو موت مانگتے ہیں وہ 2 کلاس کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو سخت دکھ میں ہے اور دکھ ان سے سہن نہیں ہوتا. when a person becomes so depressed that he cannot live more tolerably, then he either commits suicide or he requests for the death. وہ لوگ جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہوئے یا دنیا کے دکھوں کو سہن نہیں کر سکتے, مجھارا اور دکھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر سہن نہیں ہوتا, یا تو وہ موت مانگتے ہیں یا پھر آپگھات کرتے ہیں. یہ موت بہت بری ہے. یہ موت آدمی کو چھڑاتی نہیں بلکہ اور بڑے کھڈے میں پہنچا دیتی ہے. This kind of death will not give any relief. On the contrary, this will put the man into more severe pain. And that's why in Islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he has said that a person who commits suicide,
his all good deeds are burnt away and he will be put into hell irrespective of his ibadat and bandagi. नबी करीम फरमाते हैं जो आघात करता है उसकी तमाम इबादत और नेक काम जल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और उसको दोज़ख में डाला जाता है. To that extent that Nabi says any Muslim who commits suicide must not be given any kind of blessings or any kind of prayer. There is no Fatiha on the mayyat of a committer of a suicide. नबी फरमाते हैं जिसने आघात किया उसकी बॉडी को गुस्ल मत दो, उसके ऊपर फातिहा मत पढ़ो, उसके ऊपर नमाज जनाजा मत पढ़ो, यूं ही उसको दफन कर दो. यहां तक कि उसको दूसरे मुसलमानों के नजदीक दफन नहीं करना, बाहर डरना. क्यों? कि ही इज ए कंडेम्ड पर्सन, जिसने खुदा ताला का सामना किया. खुदा ने उसको जिंदगी दी एज ए ट्रस्ट, उसने उस जिंदगी को अपनी मर्जी से बर्बाद कर दिया. मौत मस्ट बी फ्रॉम गॉड. जो अपनी मर्जी से आघात करता है उसने खुदा की रहमत को भुला दिया. वो रहीम compassionate merciful Mawla, he says never be disappointed from the mercy of God. La taqnatu min rahmatillah. खुदा ताला की रहमत से कभी निराश नहीं होना. Never. Despondency is a sin in Islam. निराशावादी बनना इस्लाम के अंदर हराम है, गुनाह है. तो जो आदमी आघात करता है, the person who commits suicide, he has become disappointed from the mercy of God, and that's why God becomes angry with him. उसके तमाम गुनाह जल जाते, उसके तमाम नेक अमाल जल जाते हैं और उसके नेक अमाल गुनाह बन जाते हैं. हमारे पीरों ने हमें गिनान में फरमाया है कि वो लोग के जो गुनाह कबीरा करते हैं, हाइनस जो सिंस हैं मजहब के अंदर, उसके अंदर एक गुनाह कबीरा सुसाइड है. दूसरा गुनाह कबीरा है जो अपने माता पिता को दुख देते हैं. दोज पीपल हु हर्ट द फीलिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड पुट देम इन ट्रबल, गॉड विल नेवर फॉरगेट देम. उनकी इबादत काम नहीं आती. माता पिता के दिल को दुख देना खुदा ताला के नजदीक इतना बड़ा गुनाह है कि जितना बड़ा गुनाह खुदा ताला के ऊपर से ईमान निकाल देना है. हमारे मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक किताब लिखी थी 1894 के अंदर. उसमें मौला ने अमुक गुनाहों की लिस्ट लिखी है कि ये गुनाह हैं जो बख्शे नहीं जाते, उनकी फॉरगिवनेस नहीं है. इन गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है कि इमाम की बैयत करके तोड़ दी जाए, उसकी इबादत बंदगी बर्बाद हो जाती है. एक गुनाह ये है कि जो सुसाइड कमिट करे, उसकी इबादत बर्बाद हो जाती है. एक गुनाह यह है कि जिसने माता पिता को दुख दिया, दे हर्ट देयर पेरेंट्स. एक गुनाह यह है कि जिस आदमी ने रेप किया, उसका गुनाह माफ नहीं होता. एक यह गुनाह है कि एक इनोसेंट आदमी है और आपने उसके ऊपर खोटा आरोप डाल के उसको दुखी कर दिया. द पर्सन इज एन इनोसेंट and someone has put a blame on him without any cause. Such a person who has put the blame on an innocent person will never be forgiven. He must be punished. एक ये गुनाह है कि एक आदमी ने किसी आदमी को अमानत दी, पैसे दिए, ट्रस्ट बनाया, उसको ट्रस्टी बनाया. मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं मरता हूं, मेरी $1,00,000 की मिल्कत है, ये मेरे बच्चों की है, छोटे छोटे हैं, तुम इसके ट्रस्टी हो. अब ट्रस्टी अगर डिसऑनेस्ट हो गया और इन यतीमों का माल खाया, सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, ही विल नेवर बी फॉरगिवन. उसके भी इबादत जल जाती है. ये गुनाह कबीरा में से आता है.
इसी तरह से इमाम ने और भी 2-4 बातें बताई हैं। तो मैं आपको अर्ज करता था कि हमारे पीर कहते हैं कि जो गुनाह कबीरा करते हैं उनकी इबादत तो बिल्कुल रूइन हो जाती है, लेकिन वो डिटेंशन में रखे जाते हैं। डिटेंशन हमारी इस अर्थ के बाहर, एटमॉस्फियर से बाहर, अर्थ का एटमॉस्फियर सब जगह एक जैसा नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल में अर्थ का एटमॉस्फियर बहुत ऊपर नहीं है, यानी बहुत थिक नहीं है, लेकिन इक्वेटर की साइड में वो बहुत थिक है। किसी जगह 300 माइल है, किसी जगह 400 माइल है, किसी जगह 150 माइल है। लेकिन हमारी अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर अर्थ का एटमॉस्फियरिक सर्कल है। ये एटमॉस्फियर सर्कल जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल काम करती है, जब इसमें से हम निकल जाते हैं तो देन इट बिकम्स वेटलेसनेस, जिसको स्पेस कहा गया। वो अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर निकल गए, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, एंड दैट इज स्पेस। स्पेस के अंदर टाइम का कोई फैक्टर नहीं। स्पेस के अंदर दुनिया की वो बहुत सी चीजें कि जो दुनिया में हैं उधर वो काम नहीं करती, मगर वहां इस स्पेस के अंदर नियर द अर्थ उधर ऊपर बहुत सी जगह हैं, ऐसे छोटे छोटे टाउन्स हैं, छोटे छोटे शहर हैं। इन शहरों में मकान हैं, खूबसूरत मकान हैं, इनमें बाग बगीचे हैं, गार्डन्स हैं, फ्लावर्स हैं, कूलनेस है, ठंडी हवा आती है। इसके अंदर अच्छे मकान हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, रास्तों के अंदर रोशनी है लेकिन बत्तियां नहीं। इनके अंदर मोमिन और वो लोग के जो बहुत ऊंचे दर्जे के मोमिन नहीं कि फर्दर जा सके, यहां वो ड्वेल करते हैं, यहां वो रहते हैं अपनी एस्ट्रल बॉडी के अंदर, जिसको हम रूहानी शरीर कहते हैं। और इसके अंदर कोई बूढ़ा नहीं होता। 80 बरस का बूढ़ा भी अगर मर गया और इस गांव के अंदर, इस शहर में खुदा ने उसको रखने के लिए हुक्म फरमाया, तो उधर वो जवान हो जाएगा। एक दफा मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि 1945 के जमाने की बात है। मौला आए, 40-50 हजार आदमी बैठा था। बम्बे के अंदर एक जगह है जिसको हम मौला की वाड़ी कहते हैं, नेस्बित रेड के ऊपर, हसनाबाद से थोड़ा नजदीक है। मौला आके बैठे, बहुत खुश थे, माता सलामत साथ थी। हुजूर आके बैठे आराम से और देखने लगे सबको। अभी तक कोई फरमान नहीं किया, सबको देखा, हंसे, सर हिलाए, 1-2 मिनट तक सबको देखा। जो मौला के नजदीक मिशनरी खड़े थे, फरमान किया, मेरी दुआ शीश दो। उसने दुआ शीश दी। हजरत मौलाना धनी सलामत दातार फरमाते हैं कि हम अपने रूहानी फर्जंदान को दिलो जान से प्यार करते हैं, दुआ देते हैं। जमात ने सर झुकाया, आमीन। फरमान सुनो। रसूलुल्लाह फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। अब जो बूढ़े बैठे थे सबकी गर्दनें झुक और मौला हंसने लगे। उसको फिर फरमाया, इनको कहो रसूलुल्लाह फरमाया है कि जन्नत में सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा। वापस बूढ़े बेचारे नरम हो गए। सब माता सलामत को देखे, हंसे, और माता सलामत साहब को देखे मगर हंसे नहीं, वो भी फरमान समझी नहीं। माँ बाप ने तीसरी दफा जब फरमाया और फिर सब हंस के कहते हैं, इनको कहो कि अगर बुढ़ाए होंगे जो दुनिया के अंदर, मरने के बाद जन्नत के अंदर उनको जवान बदन दिए जाएंगे, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। देखो दीनदारों, मैंने आपको जो बात कही उसकी समझने के अंदर एक और आइटम समझना चाहिए। हम जब
पैदा होते हैं तो उसके पहले थोड़ी सी बात करनी चाहता हूं कि जो आजकल की साइंटिफिक इक्वेशन के साथ मिलती है अबाउट बर्थ एंड लाइफ. When the sperm of father enters the egg in the ovary of mother, that sperm has a blueprint in it. Blueprint that this particular sperm will grow into this kind of shape. His eyes, colors of eyes. His nose, his ears, his teeth, his hair, the color of hair, his complete complexion, his height of the body, his girth of the body, the shape of the nails, every particular thing of each and every cell that is functioning in the human body, it is already put into the blueprint which the sperm carries in its head. हिंदी जबान में बोलूं तो बाप का जो नुत्फा है, वो जो कीड़ा है, वो जो एक सिंगल सेल है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर लड़का या आदमी कितना ऊंचा चौड़ा लंबा, खूबसूरत बदसूरत, कैसी नाक, कैसे आंखें, कैसे कान, सब कुछ उसके अंदर कंप्लीटली उसमें वो ब्लूप्रिंट खुदा ने रखा हुआ है. और जब ये बड़ा होता है तो वो ब्लूप्रिंट के साथ एक एस्ट्रल चीज है, और वो ब्लूप्रिंट वो एस्ट्रल चीज है. एस्ट्रल बॉडी उसके साथ चलती है. बाहर की जो बॉडी है इसके साथ साथ अंदर एस्ट्रल बॉडी है. ये बच्चा हुआ, जवान हुआ, 20-25 बरस का जब ये हो गया तब तक आदमी की ग्रोथ होती रहती है. लड़कियों की ग्रोथ थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है. 18-20 बरस की उम्र तक लड़कियों की ग्रोथ सेचुरेट हो जाती है. लड़के 20-22-25 बरस तक भी उगते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर ये स्टॉप हो जाता है. उसके बाद फिर ये डिक्लाइन होता है. आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का स्टेमिना घटता है, पावर घटती है, शक्ल बदलती है. 70-75-80-90 बरस का हो गया, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, होती है, मगर अमूमन फ्लोट करते हैं जैसे कि एक आदमी उड़ता होवे या पंछी होवे. ये एस्ट्रल बॉडी जो है इसके अंदर हमारा जीव भी है, इसमें हमारा मन भी है, इसमें हमारा आत्मा भी है. ये तीनों चीजें एस्ट्रल बॉडी के साथ बाहर निकलती हैं. ये एस्ट्रल बॉडी उस जगह जो मैंने आपको मकान बताए कि छोटे छोटे शहर हैं, खूबसूरत बागीचे हैं, अच्छे कंफर्टेबल मकान हैं, बहुत अच्छी वेदर है, वहां दिन भी नहीं रात भी नहीं, वहां आसमान भी नहीं जमीन भी नहीं, वहां खाना भी नहीं, वहां नींद भी नहीं, वहां तरस भी नहीं, वहां दुनियादारी की कोई चीज नहीं, लेकिन वो हमेशा हैप्पीनेस में रहते हैं, आराम और मजे में रहते हैं. ये जन्नत है. ये उन ऑर्डिनरी लोगों के लिए है कि जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए लेकिन इतनी इबादत नहीं की कि वो इस गांव से ऊपर और दूसरी जगह जा सके. ये इधर रहते हैं मगर परमानेंटली नहीं रहेंगे. यहां इनको चांस दिया जाएगा और भी इबादत करो. इनको हम अपनी भाषा में, अपनी जबान में रूहानिया कहते हैं. ये रूहानिया इधर ही हमारी जमीन के नजदीक ही 200-500 माइल के ऊपर ही रहती हैं, और ये जमीन पे आते हैं, घूमते फिरते हैं, वापस चले जाते हैं. दिन के वक्त नहीं आते क्योंकि जो लाइट की रेज हैं इनकी एस्ट्रल बॉडी को पिंच करती हैं सुई की तरह, इसके लिए वो इंतजार करते हैं. सूरज अगर इधर है तो ये लोग इधर आ जाते हैं. इनके जो मकान और इनके जो कस्बे और टाउन्स हैं वो इनकी मर्जी से मूव होते हैं. हम मोटर कार को अपनी मर्जी से चलाते हैं, ये लोग अपने मकानों की इच्छा करते हैं, तो इनके सारे का सारा टर्म बदलता है. अगर सूरज इधर है तो जमीन के पीछे अंधेरे की जगह के ऊपर ये आ जाते हैं.
اگر سورج یہاں موو ہوتا ہے تو یہ اندھیری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اندھیری جگہ، مگر ہماری نظر میں جو اندھیرا ہے وہ ان کی نظر میں نہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ وہاں دھوپ چھاؤں بارش وغیرہ ایسی ویدر کی کوئی چیز نہیں، لیکن سورج کی روشنی ان کے ایسٹرل باڈیز کو پنچ کرتی ہے، اس لیے روحانیاں رات کے وقت موسٹلی نیچے آتی ہیں۔ جس جس جگہ کے اوپر انہوں نے عبادت کی ہے وہ اس جگہ کو وزٹ کرتی ہے، اپنے مات پتا کی، سگے کٹمبی پیاروں کی بھی وزٹ کرتے ہیں، فیملی کی وزٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی ایسٹرل باڈی کی جو فریکوینسی ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو گراسپ نہیں کر سکتی، لیکن ایک نشانی بتاتا ہوں۔ اچھی روحیں، اچھی روحانیاں جب فیملی کو وزٹ کرتی ہیں تو ایک نشانی ہے، کوئی بھی وجہ کے بغیر، وداؤٹ اینی کاز ہم کو لوبان کی باس آتی ہے۔ لوبان ہے ہی نہیں، اگربتی ہے ہی نہیں، لیکن وی آر اسمیلنگ اٹ، دیٹ شوز دی روحانی ہیز وزٹڈ اور از وزٹنگ۔ یہ روحانیوں کے آنے سے لوبان جیسی خوشبو نکلتی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ خدا تعالیٰ نے جو موسیٰ نبی کے اوپر تورات اتاری، اس کے اندر خدا نے حکم فرمایا ہے کہ لوبان کرو، اپنے جماعت خانوں کے اندر لوبان کرو، اپنی عبادت کی جگہ کے اوپر لوبان کرو، پرٹیکولرلی لوبان۔ اگربتی تو ابھی نکلی، اگربتی کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا جماعت خانوں کے اندر، گھر میں تو میں بھی رکھتا ہوں، لیکن جماعت خانوں کے اندر ہم نے کمفرٹ کے لیے، ایزی ہو گیا، کنوینئنٹ ہوا، اس لیے اگربتیاں رکھ دی۔ اگربتی کے اندر ایک لکڑی ہے، اس کا کاربن بھی ساتھ جلتا ہے جو روحانیوں کو پسند نہیں۔ اگربتی نہیں ہونی چاہیے، لوبان ہونا چاہیے۔ یہ لوبان جس کو عود بھی کہتے ہیں، رسول اللہ کے فرمانوں میں ہے، ہم کے پیروں نے بھی ایسا کہا۔ اگربتی کیسے بنتی ہے؟ ڈسٹ آف دی ووڈ، لکڑی کا بھوسا، اس میں تھوڑی سی گم وغیرہ یا گوندر مکس کر کے تو اس کو چوٹ دیتے ہیں اور یہ اگربتی بنتی ہے۔ اس کے اندر لکڑی بھی ہے، اس کے اندر وہ گلو یا گم بھی ہے، اور اس کے اندر تھوڑی خوشبو ڈال دیتے ہیں، لکڑی کا بھوسا ہے، لوبان نہیں۔ لوبان جس کو بینزوئن کہتے ہیں، ایلو بھی کہتے ہیں، موسٹ اینٹی سیپٹک چیز ہے لوبان، موسٹ اینٹی سیپٹک۔ کوئی ایسا وونڈ ہوئے شریر میں کہ جو وونڈ ہیل نہیں ہوتا، لوبان کو پیس ڈالو پانی میں اور اس کا چکنا چکنا یہ میٹر لے کے کریم کی طرح بن جائے، ایک کپڑے کے اوپر لگا کے جدھر وونڈ ہے ادھر رکھ دو، پھر کھولنا نہیں، رہنے دو، اس کو پانی نہیں لگنے دینا، 8-10 دن کے اندر ہیلنگ آ جائے گی، جو کوئی دوا سے نہیں آئے گی، لوبان اس کو ہیل کر دے گا۔ لوبان کے اندر ایک بڑی خصلت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو لوبان کے دھوئیں میں رکھی جائے، وہ دھواں لوبان کا جو اسموک ہے ایکچولی وہ لکڑی کی طرح کا اسموک نہیں، اس میں کاربن نہیں ہے، مگر جب یہ ہم نیاز کی پیالی اس کے اوپر رکھ کے رکھتے ہیں تو ساری پیالی مائکروسکوپک فلم سے بھر جاتی ہے۔ یہ مائکروسکوپک فلم جو لوبان کی آ گئی، یہ موسٹ اینٹی سیپٹک ہے۔ کوئی بھی آدمی کبھی بیمار بھی پیے گا تو ایک دوسرے کے جرمز اس کو ٹرانسفر نہیں ہوئیں گے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر لوبان جلاتے رہو گے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ خوبصورت روحانیاں، پیاری پیاری، آپ کو فائدہ دینے والی، آپ کی مدد کرنے والی، دعا مانگنے والی روحانیاں وزٹ کریں گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام جتنا بھی اسٹرکچر ہے، روف کا، سیلنگ کا، والز وغیرہ کا، لوبان کی مائکروسکوپک فلم سے بھر جائے گا، اس میں اندر بیکٹیریا، جیو جنتو نہیں رہیں گے۔ اٹس موسٹ اینٹی سیپٹک۔ ہمارے پیروں نے جو چیزیں کہیں، ہمارے مذہب کی ہر چیز میں بڑی سائنس ہے، بڑی سگنیفیکینس ہے۔ تو یہ روحانیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ برکتیں لے کے آتی ہیں، خوشیاں دیتی ہیں۔ یہ روحانیاں ہم کو دنیا میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کہا ہے کیونکہ وہ فرشتے کے درجے پہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
کہ ہمارے حکم سے بہت سے فرشتے دنیا کے اوپر جا کے انسانوں کی مدد کرتے ہیں. انسانوں کی مدد کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیو کرتے 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 آل آف اے سڈن کوئی سامنے سے گاڑی آ گئی یا کوئی اور آبجیکٹ آ گیا اور یا کہ ہمارا خیال نہیں تھا لیکن آٹومیٹیکلی نامعلوم کس طرح گاڑی بچ گئی، اسٹاپ ہو گئی یا ادھر چلی گئی. خدا نے ہمیں بچا دیا. کوئی روحانی نے آ کے آپ کی مدد کی ہے. ایکسیڈنٹ میں سے بچ گئے یا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تو تھوڑی سی تکلیف ملی، بڑی نقصان سے بچ گئے. صرف ایکسیڈنٹ نہیں، ایون بیماریاں اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ روحانیاں کہ جو نیک ہوتی ہیں یہ دنیا کے اندر گھومتی رہتی ہیں اور لوگوں کی مدد کرتی ہیں. وہ اپنوں کی مدد بھی کرتے ہیں، دوسروں کی بھی مدد کرتی ہیں. یہ روحانیاں یہاں رہتی ہیں، زمین کی وزٹ کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ ادھر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. وہاں کھانا پینا، بال بچے، بزنس، روزگار کچھ نہیں، ہر وقت وہ عبادت میں رہتے ہیں تو ان کو روحانی ترقی ملتی رہتی ہے. پھر تھوڑے ٹائم کے بعد یہ گام چھوڑ کے وہ اوپر چلی جاتی ہیں اور اونچی جگہ کے اوپر. اس طرح ہزاروں پگتیاں ہیں، ہزاروں لیولز ہیں، بڑھتے 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 یہ ہائی کلاس مقربین فرشتے جو خدا کے نزدیک رہتے ہیں، جبریل امین کی طرح کے، میکائیل کی طرح کے، اسرافیل کی طرح وہاں پہنچتے ہیں اور ایک دن خدا کے نور میں مل جاتے ہیں. ابھی یہ پروسیس ہزاروں سال کا لمبا ہے. تو یہ ایسٹرل باڈی اس جگہ رہتی ہے. ایک خاص لیول کے بعد ایسٹرل باڈی ڈسکارڈ ہو جاتی ہے، ڈیزولو ہو جاتی ہے ایٹماسفیئر میں، اسپیس میں، اور اس کے ساتھ جو جیو ہے، جیو مینز لائف فورس. دیکھو دیندارو، جھاڑ ہے، اے ٹری ہیز اے لائف بٹ دی ٹری ہیزنٹ گاٹ سول. ٹری میں سول نہیں، لائف ہے. تو جو لائف فورس ہے نا، اس کو ہماری اسماعیلی زبان میں جیو کہتے ہیں، ہمارے گنانوں میں اس کو جیو کہا گیا ہے. خوش ہوتا ہے جیو خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے جیو ناراض ہوتا ہے. بھوک سے جیو کو راحت ملتی ہے، نیند کرنے سے جیو کو راحت ملتی ہے، شریر کو بھی من کو بھی. لیکن یہ جیو ہے، آتما جو ہے نا وہ تو راجا ہے. جو سول ہے وہ تو راجا ہے. کھانا پینا دنیا داری کو سول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ایٹرنل چیز ہے. مگر اس کی حاضری کے اندر یہ سب کاروبار ہوتا. اگر سول نہیں تو جیو ایک جھاڑ کی طرح، ایک کیبیج کی طرح ہے. یہ جیو ایک خاص منزل کے بعد پھر اپنی ایسٹرل باڈی کے ساتھ ڈیزولو ہو جاتا ہے. اب کیا رہا؟ من رہا اور آتما رہی. من جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، اٹس اندر گریٹ فورس. من بہت بڑی طاقت والی چیز ہے، من بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایکچولی یہ ہیومن بینگ از ہیومن بینگ بیکاز آف ہز ہیومن مائنڈ. ان ہول کریشن آف گاڈ ہز بیسٹ کریشن از ہیومن مائنڈ. Come down little bit and say best creation is human brain, because mind is connected with the functioning of the brain, but mind is not 100% functioning of the brain. It has also some influence from the soul. یعنی مائنڈ جو ہے وہ ہمارے برین کی فنکشن کے ساتھ ہے لیکن اوپر روحانی بھی ہے. ایک لنک بناتا ہوں، باڈی، ایسٹرل باڈی، جیو، من، آتما، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. نیچے والا اوپر کو انفلوئنس کرتا ہے، اوپر والا نیچے والے کو انفلوئنس کرتا ہے. تو اب ایک خاص مرنے کے بعد خاص لیول کے اوپر جا کے جب یہ باڈی ڈسکارڈ ہو جاتی ہے، ایسٹرل باڈی، جیو بھی نکل گیا، من اور آتما فری ہو گئے. من جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. عقل، انٹیلیجنس از ڈیوائن. عقل جو ہے وہ روحانی چیز ہے. خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کچھ بھی بنایا تو وہ محمد کا نور مگر عقل کے ساتھ. اس کے لیے ہم اس کو عقل کل کہتے ہیں. انٹیلیجنس از این ایٹریبیوٹ آف اللہ. یہ عقل ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، جانوروں میں نہیں.
झाड़ वनस्पति में नहीं, सिर्फ इंसान में अक्ल है। अभी अक्ल दुनियावी भी है, दीनी भी है। अक्ल एक फोर्स है, उसको जिस तरह चाहो यूज करो। ये तमाम साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी अक्ल से डिस्कवरीज की। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि सिल्वर जुबली के टाइम पे दार सलाम आए। ये फरमान मौला ने और भी जगह पे किए हैं, लेकिन दार सलाम में मैंने पर्सनली सुना, इसलिए मौला फरमाते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उनके हेड स्वोलन हो जाते हैं, दे बिकम प्राउड, इसलिए कि उन्होंने ये सो एंड सो डिस्कवरी की साइंस में, या सो एंड सो इन्वेंशन की। मौलाना हजरत इमाम कहते हैं दे हैव फॉरगॉटन वन थिंग, दैट इट इज गॉड हु इंस्पायर्ड देम टू डू दिस। यानी खुदा ने उनके ब्रेन में ये इंस्पिरेशन डाली कि तुम इस तरह जाओ, तो उन्होंने डिस्कवरी की। इट्स गॉड हु हैज मेड देम टू डिस्कवर दिस पर्टिकुलर थिंग, नॉट देयर ओन विजडम और ब्रेन और इंटेलिजेंस। अक्ल इज डिवाइन। हमारा ये जो फोर हेड है, इस फोर हेड के ऊपर जिधर से बाल शुरू होते हैं, द फ्रंटियर ऑफ द हेयर, इसके इधर फ्रंट में एक छोटा सा गोला है, पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट इज रफली अबाउट 8 to 9 ounce in weight and this is grey matter। कभी कभी मच्छी को काटो तो मच्छी के अंदर सिर के पास दोनों साइड में ग्रे मैटर होता है, दैट इज द ब्रेन ऑफ द फिश। ये ग्रे मैटर है। इसके अंदर सेंटर में एक ऐसी लॉबी है कि जो लॉबी इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। यहां से अक्ल निकलती है, अक्ल फ्रंट में रहती है। हमारे ब्रेन का एक दूसरा भाग है कि जो पीछे की साइड में है, और वो बहुत बड़ा है, लगभग 1.5 पाउंड है, 20 से 25 आउंस बड़ा होता है, हैवी है। लेकिन हम साइकोलॉजी के अंदर या मेडिकल साइंस के अंदर हम ये जानते हैं कि ये छोटा ब्रेन जो है ना, इट इज नोन एज अपर ब्रेन, और ये जो बड़ा ब्रेन है दैट इज नोन एज लोअर ब्रेन। अपर ब्रेन इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, और लोअर ब्रेन जो है वो एक्चुअली एक पावर हाउस है। तमाम बॉडी का जितना भी नर्वस सिस्टम है वो हमारी गर्दन के पीछे से ऊपर जाता है, और ये जो लोअर ब्रेन है इसके अंदर वो कनेक्ट होता है। हमारी तमाम बॉडी की फंक्शंस ये लोअर ब्रेन में से निकलती हैं। हमारी लेफ्ट साइड जो ब्रेन की है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करती है, क्योंकि गर्दन के पीछे इस तरह क्रॉस होता है नर्वस सिस्टम। राइट साइड जो है ब्रेन की वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। और ये जो लोअर ब्रेन है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द अपर ब्रेन। अभी अपर ब्रेन के अंदर सेंटर में एक छोटी सी जगह है, एक छोटी सी लॉबी है, एक सर्टन एरिया है जिसको हम सेंटर कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, दैट इज द सीट ऑफ अक्ल। लेकिन अक्ल की जो अंदर सेंटर है दैट इज सोल। सोल लिव्स इन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस लिव्स इन अपर ब्रेन विच फंक्शंस एज माइंड। ये चीजें हमारे पीरों ने बहुत अच्छे तरीके से, कि साइंटिस्टों को आज पता लगा है, हमारे पीरों ने सैकड़ों बरस पहले हमको बताया गया है। जाओ अगर आपके पास है तो फिर सदरुद्दीन की गिरबावली पढ़ो, 40 पेज की किताब है, लेकिन उस 40 पेज को इलेबोरेट करो तो 40,000 पेज भी पूरे न होंगे। 40 पेज की किताब गिरबावली। और एक और किताब है निकलन की गीता, जिसके अंदर इंसान की क्रिएशन की सारी वजह वगैरह और ये तमाम सेलेस्टियल बॉडी की डिस्क्रिप्शंस दी है। उसके अंदर ये हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारी ह्यूमन कंडीशन आफ्टर डेथ क्या है उसके अंदर हमको कही गई। हमारे बहुत से गिनानों में ऐसी चीजें हैं। आज मैं जो कुछ भी आपको बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले से अर्ज की कि गिनानों, फरमानों, कुरान, हदीस को इकट्ठा करके उसका एसेंस निकाल के और कुछ चीजें कि जो खुद मैंने एक्सपीरियंस की हैं इनके अंदर से वो चीजें आज मैंने आपको कही हैं। तो मौत जो है वो
ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। लेकिन अब मैं वो आपको कहना चाहता हूं कि मौत के बाद हिसाब होता है। इस हिसाब के ऊपर हमारी बाद की कंडीशन तय होती है। मौत के बाद हिसाब है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हमने किए। 24 आवर्स हमारे अंदर कंप्यूटर चालू है। ये कंप्यूटर हमारे ब्रेन में है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर आदमी के साथ करामन कातिबीन 2 फरिश्ते हैं, दी ऑनरेबल रिकॉर्डर्स। ये 2 फरिश्ते हैं कि जो 24 घंटे हमारे साथ हैं और वो हमारा राइट एंड रॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनीथिंग, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू, व्हाट वी ड्रीम, हमारे ये 2 रिकॉर्डर्स हैं। एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। मुसलमान आलिमों ने इस तरह कहा कि एक राइट कंधे के ऊपर बैठता है, एक लेफ्ट शोल्डर के ऊपर बैठता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये हमारे माइंड की जो 2 साइड्स हैं उनके ऊपर, हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो लोअर ब्रेन है उसके अंदर 2 साइड के ऊपर ये हैं। एक नेगेटिव फोर्स है जो लेफ्ट साइड की है और एक पॉजिटिव फोर्स है जो राइट साइड की है। फरिश्ते जो हैं वो मुदब्बिरातुल अम्र हैं। कुरान शरीफ के लफ्ज हैं कि वो खुदा ताला के हुक्म से यूनिवर्स के अंदर, क्रिएशन के अंदर फंक्शन करते हैं। इस पर से ओल्ड ग्रीक फिलोसोफर और हिंदुस्तान के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कह दिया कि देखो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवा है, पानी है, ये सब देवी देवता हैं। देवी देवता का मतलब फरिश्ते। पानी का फरिश्ता है, हवा का फरिश्ता है, इस्लाम के अंदर भी है। हजरत इसराफील भी इसके चार्ज के अंदर है। लेकिन फिर एक डिवीजन आता है और वो डिवीजन हजरत मैकाइल का है कि मैकाइल इस पानी से जमीन के अंदर अनाज पकने की फोर्स जो है उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से मौत का फरिश्ता या एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो इजराइल है, जिसको हम मलकुल मौत भी कहते हैं। वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं, हर शय के लिए, हर शय के लिए, और उसके भी करोड़ों रस्ते हैं। तो खुदा ताला ने अपनी क्रिएशन के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए जो फरिश्ते रखे, तो हमारे ब्रेन के अंदर भी ये रिकॉर्डिंग होती है। माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ अगर खुश है तो पेट का बच्चा भी खुशी है। माँ अगर उदास और गमगीन हो जाती है तो पेट में बच्चा भी उदास हो जाता है। माँ अगर रोती है तो बच्चा भी रोता है, बच्चा थिंक करता है। पेट के अंदर बच्चा हमारी बातें सुनता है और वो बातें उसके ब्रेन में रिकॉर्ड होती हैं। इस सदरजी कहते हैं कि ए आदमी, जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तू ज्ञानवंता था। ज्ञानवंता मीन्स नॉलेजेबल था, वेल इन्फॉर्म्ड था, तेरे पास इल्म था। लेकिन बाहर आके वो चीज स्टॉप हो गई और बाहर की चीजें उसके दिमाग में रिकॉर्ड होने लगी, और वो जो माँ के पेट के अंदर जो प्योर माइंड उसको मिला था उसके ऊपर नवी नवी फाइलें आके वो नीचे दब गया, ओरिजिनलिटी नीचे दब गई और उसके ऊपर नवी नवी फाइलें जमा होती गई। आदमी जब 50 साल 70 बरस की उम्र पे चला गया, आप विचार करो कि कितनी फाइलें होंगी। 20 बरस पहले एक दोस्त था आपका, कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे। 20 बरस के बाद तो आदमी कैसा बदल गया, यकायक वो सामने आ गया, आमना सामना हुआ, अट्रैक्शन हो गई। हाँ, शक्ल कहीं देखी है, ये शक्ल फेमिलियर है। अब क्या है कि उसका माइंड जो है ना, मेमोरी, वो पुरानी फाइलें ही ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते हाँ, वो गुलाम हुसैन फलाना, बस क्योंकि फाइल मिल गई, मेमोरी याद आ गई। ये फाइलें ऊपर नीचे पड़ी है। इन फाइलों को देखना है तो इबादत करो। बैतुल ख्याल की इबादत में आपको अपनी इस मेंटल लाइब्रेरी में घुसने का बहुत इजी रास्ता मिलेगा, और आपको ऐसी टेक्निक आएगी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि 20 बरस पहले के दोस्त की फाइल मिलेगी, आपको उसमें से वो फाइल भी मिलेगी जो माँ के पेट में काम आई थी। आपको पता लगेगा कि माँ के पेट में मेरी क्या हालत थी, स्टिल लेट अस गो बैक। आपको पता लगेगा
ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے میں فلانی جگہ تھا، یہ میرا نام تھا، یہ میری شکل تھی، سب اس کی فوٹو بھی اندر ہے. آپ کی پہلے جنم کی فوٹو آپ کے برین میں ہے. پھر آپ کو کبھی خیال ہوا کہ یہ میں اس وقت 35 برس کی عمر میں کالرا میں مر گیا تو اس کے پہلے میں کہاں تھا؟ دوسری فائل ڈھونڈو تو اس کی بیک فائل آپ کو ملے گی. یہاں تک کہ جاؤ تمام فائلیں ہیں 1,00,000 برس پہلے کی حالت کہ جب آپ پتھر میں تھے، جھاڑ میں تھے، کیڑے مکوڑے میں تھے، ونسپتی میں تھے، کس طرح آپ کی ایوولوشن ہوئی، کس کنڈیشن میں. یو کین فائنڈ اٹ از ان یور مائنڈ. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے. اچھا یہ تو چلی گئی پیچھے کی. میں نے آپ کو یاد ہے ایک بات کہی ابھی کہ آپ کا جو سپرم ہے اس کے اندر ایک بلو پرنٹ ہے. یہ بلو پرنٹ ہماری موت تک نہیں بلکہ موت کے بعد کیا ہوگا اس کی تمام پروگرام اندر ہے. جس طرح ہم اپنی بیک فائلیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اس بلو پرنٹ کو دیکھو بھائی ابھی اس کے بعد کیا ہے. موت کے بعد میرے فلاں خراب عمل کے کارن سے خدا مجھ کو واپس بھیجے گا. اور کہاں کون سی میری ماں ہوگی؟ فلانی ماں ہوگی، فلانا باپ ہوگا، یہ جگہ کے اوپر میں پیدا ہوں گا. وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ بلو پرنٹ میں ہے. یا تو پھر یہ ہے موت کے بعد مولا میرے کو فلانی گاؤں میں لے جائے گا آسمانوں کے اوپر، وہاں میرے لیے یہ مکان تیار ہے. وہ مکان بھی آپ دیکھ سکتے ہو. آج سے 1000 برس پہلے بغداد کے اندر ایک بادشاہ تھا. مولانا رومی نے یہ بات بھی لکھی ہے اور ہمارے نامدار پیارے پیر شہاب الدین شاہ نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا ہارون الرشید. عباسی خلیفہ تھا مگر اسماعیلیوں کا، اہل بیت کا، بنی ہاشم کا دشمن تھا. اس لیے مولانا علی شاہ مباپ نے اس کو تھوڑی سی بد دعا بھی کی ہے. ہارون الرشید کی جو وائف تھی ملکہ زبیدہ اس کا نام تھا، وہ شیعہ تھی اور اس زمانے کے امام وفی احمد علیہ السلام کی مرید تھی. بیت الخیال میں تھی، چھپ چھپا کے جو سن دیتی تھی. جس طرح دروپدی تھی، اس کا گھر والا راجہ ہریش چندر کافر تھا، خدا کو بھی نہیں مانتا تھا، مگر دروپدی نے اس کو اپنی روحانی شکتی دکھا کے اس زمانے کے اندر جو ست پنتھ تھا اس میں لے کے آئی. یہ زبیدہ خاتون جو تھی یہ ایسی ہی بہت اونچی روح تھی. ہارون الرشید کا ایک بھائی تھا، اس کو کتابوں والوں نے ایسا کہا ہے کہ وہ دیوانہ تھا. بہلول دیوانہ، دیوانہ کہتے ہیں پاگل کو، کیونکہ اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو لوگوں نے کہہ دیا اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. یہ جو بہلول تھا وہ ہارون الرشید کا بھائی تھا، عبادت والا تھا، صوفی تھا اور فرات ندی کے کنارے، یوفریٹس جو ندی ہے اس کے کنارے کے اوپر عبادت کیا کرتا تھا. ہارون الرشید یہ جانتا تھا کہ میرا جو بھائی ہے وہ عابد ہے، مگر ہارون الرشید بادشاہ تھا، پالیٹکس نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا تو وہ ریالٹی نہیں جانتا تھا. ایک دن یہ سویا تھا، نیند میں اس کو ایک سپنا آیا کہ کچھ فرشتے آ کے اس کو پکڑ گئے. بھائی کہاں لے جاتے ہو؟ کہ بس ہم تم کو لے جاتے ہیں اس دنیا سے. بہت گھبرایا، واویلا مچایا اور پکڑ کے یہ لے جاتے تھے. تو ایک گاؤں میں سے نکلے تو دیکھا ایک بہت خوبصورت مکان تھا. اس مکان کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس مکان کی مالک جو ہے وہ بغداد کی ملکہ ہارون الرشید کی وائف زبیدہ خاتون ہے. یہ چلایا، فرشتوں کو کہنے لگا دیکھو یہ میری عورت کا مکان ہے. کہنے لگے ہاں لیکن تیرے کو اندر جانے کی رضا نہیں. میری وہ ملکہ ہے. ٹھیک ہے، ملکہ دنیا کے اندر، یہاں نہیں، یہ تو جنت ہے. یہ ان کے ساتھ لڑتا رہا اور اس لڑائی میں اس کی آنکھ کھل گئی.
آنکھ کھل گئی تو دل دھک 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 چل رہا تھا، پسینہ پسینہ ہو گیا. ارے میں نے کیا دیکھا، میں جنت تک گیا. بہت گھبرایا ہوا تھا، اٹھا ٹہلنے لگا. زبیدہ خاتون کی آنکھ کھل گئی. ابھی اس کو یہاں تک رکھو اور میں آپ کو دوسرا ایک چیپٹر بتاتا ہوں. یہ سمجھنے کے لیے دوسرا چیپٹر بتانا پڑے گا. بہلول یوفریٹس ندی کے کنارے ریت کے مکان بناتا تھا، ریتی دست اپنے سینڈ کے. اس نے سینڈ کے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے اور شکارے کے اندر، بوٹ کے اندر ہارون الرشید نکلا. ہارون الرشید نکلا، نیچے اترا بھائی کو دیکھ کے. بہلول کیا کہتے ہو؟ اس نے اوپر بھی نہیں دیکھا، آنکھ نیچے ہی رہی، اٹھا بھی نہیں، سلام بھی نہیں کیا. بھائی کیا کرتے ہو؟ مکان بناتا. کہاں مکان بناتے ہو؟ جنت میں. چپ رہا. مجھے دو گے؟ ایسا قیمت بہت بڑی ہے. کتنی قیمت؟ تم نہیں دے سکو گے. ابھی ہوا کیا تھا؟ اس کو رات کو سپنا آیا تھا، دوسرے دن یہ ادھر اس کے پاس گیا. لیکن جس رات کو سپنا آیا تھا اس کی دوپہر کو یہ بات بنی کہ زبیدہ خاتون گھومتے گھومتے جب کنارے پہ آئی تو بہلول جو تھا وہ اسی طرح سے جو سینڈ کے مکان بناتا تھا، بھابھی کو دیکھ کے کھڑا ہوا، سلام کیا. وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، دونوں روحانی عبادت والے تھے. کہتی ہے بھیا کیا بناتے ہو؟ کہ بھابھی میں جنت میں مکان بناتا ہوں، ایک مکان مجھ کو دو. اچھا کون سا چاہیے؟ تو زبیدہ خاتون نے ایک مکان کے اوپر انگلی رکھی، اوپر دیکھ کے کہتا ہے تیرے گلے میں یہ جو موتیوں کی مالا ہے، یہ جو ہار ہے، یہ جو نیکلس ہے، یہ دے دے. بڑی قیمتی نیکلس تھی، مگر کوئی بھی آناکانی کیے بغیر زبیدہ خاتون نے ہار نکالا، اس کو دے دیا. اس نے ہار لے کے پانی میں پھینک دیا اور یہ مکان توڑ دیا. جاؤ یہ مکان تمہارا جنت میں ہو گیا. زبیدہ خاتون چلی گئی. اس رات کو اس کو یہ سپنا آیا کہ وہ جنت میں گیا اور زبیدہ کا مکان دیکھا، مگر اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. دوسرے دن صبح بہلول کے پاس جب آیا تو اس کو کچھ خیال آیا کہ ضرور بہلول اس کے اندر کنیکٹڈ ہے. بہلول ایک مکان مجھے دو، بہت مہنگا ہے، کیا چاہیے؟ تیری آدھی سلطنت، ہاف آف یور کنگڈم. اتنی بڑی رقم مانگی. ہارون الرشید چپ ہو گیا، ہنسنے لگا. بہلول کہتا ہے بس، کہتا ہے کہ تم نے اپنی بھابھی کو تو صرف ایک نیکلس کے اوپر دے دیا. ہاں میں نے دے دیا، مگر تم رات کو وہ مکان دیکھ کے آئے ہو، اس لیے اب میرے پاس آئے ہو. بہلول اتنا پہنچا ہوا شخص تھا، اس نے اس کو بتایا سپنے میں. تو یہ چیز میں نے آپ کو اس لیے کہی کہ جس طرح ہم اپنا پاسٹ اپنی میموری میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں عبادت کی شکتی سے، ہم اپنا فیوچر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر موت ہمارے کنٹرول میں آتی ہے. ہم جب چاہیں مرے، ہم جہاں چاہیں مرے، جیسے چاہیں مرے، اور وہ خدا کہتا ہے آمین قبول ہے. موت ہمارے کنٹرول میں آتی ہے. دیکھو ہمارے پیروں نے کیسے کیسے اچھے فرمان کیے. چوٹ نہ لاگے اس رے سنتن کو تو جمڑا رہیا جاک ماری رے والا دھن رے گھڑی. چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو. سنت یعنی سچا مومن. جو یمراج ہے نا، موت کا فرشتہ، وہ بھی جھک مار کے کھڑا رہتا ہے ہاتھ باندھ کے. آپ کو مولا نے بلایا ہے. اگر مومن کہے
اچھا میں آتا ہوں، تو اس کو بڑی عزت سے لے جاتا ہے. مومن کہے نہیں مجھے نہیں آنا، تو سر جھکا کے واپس چلا جاتا ہے. جمڑا ریا جھک ماری، موت مومن کے ہاتھ میں ہے. کیپٹن لکھپتی جو بعد میں میجر لکھپتی بنے، ہماری انڈیا کی اسماعیلی بامبے کی کور کے بہت بڑے سیوک تھے. میجر کی حالت میں پھر وہ گزرے. 1945 کی جنوری کے فروری کا ٹائم تھا. 3 سال پہلے سے آغا خان لیجین ہستی میں آئی. 1943 میں یہ آغا خان لیجین جو تھی 4 آنے کے ممبر بنائے گئے انڈیا میں، اور انہوں نے سب پلان بنائے مولانا سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جوبلی بنانے کے لیے، کہ جو 46 کی 10 مارچ کو عمل میں آئی. لیکن اس کی تیاریاں 3 سال پہلے سے ہوئی. ہم کو لگ بھگ 1.25 کروڑ روپے کی ضرورت تھی. جب 1 برس باقی تھا ڈائمنڈ جوبلی میں، کیپٹن لکھپتی بیمار پڑ گیا. کور کے اندر اور ساری اپنی جماعت کے اندر کیپٹن لکھپتی بہت پیارے تھے. غریب سخت تھا، بہت غریب. 11 بچے تھے، اور ایسی غربت تھی کہ ایک تک کھانا بھی پورا نہیں ملتا تھا. لیکن اس مولا کے غلام اور شیر نے اپنی شکل کبھی بگاڑی نہیں، کبھی اداس نہیں ہوا، کبھی غم نہیں کیا. مولا کے گھر کا بڑا عاشق اور سیوک تھا. اس نے بہت سی پوئٹری لکھی ہوئی ہے عبد کے نام سے. میرا پرسنل دوست تھا، میں اس کو بہت یاد کیا کرتا ہوں. کیوں کہ وہ ایک مہان عاشقوں میں سے ایک عاشق تھا. بیمار پڑا تو ڈاکٹر نے سر ہلا دیا کہ یہ نہیں بچے گا. اب یہ بیمار پڑا نا، اس کے کچھ 8 ہی دن پہلے ایک کوی سمیلن تھا، مشاعرہ تھا، یعنی پولیٹیکل سمپوزیم تھا، جس کے اندر ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے، ساری جماعت بھی تھی. اس کے اندر اس نے ایک شاعری پڑھی، پوئٹری پڑھی، اور خوب للکار کے کہتا ہے ملک الموت میرے پاس مت آنا جب تک کہ میں 2 جہان کے مالک کی ڈائمنڈ جوبلی نہ دیکھ لوں. خبردار میرے گھر پہ میرے پاس نہیں آنا. یہ پوئٹری میں کہتا ہے، ملک الموت کو کہتا ہے کہ میں جب تک مولا کی ڈائمنڈ جوبلی نہ دیکھ لوں میرے پاس مت آنا. اس کے 8 دن کے بعد بیمار پڑا اور ایسا بیمار پڑا. ہمارے ڈاکٹر رمضان کلکتہ والے تھے جو مولا کے بھی ڈاکٹر تھے، اور بھی بہت سے اسماعیلی ڈاکٹر تھے. بڑا پیارا آدمی تھا جماعت کے اندر، جماعت اس کو بہت پیار کرتی تھی. سب اکٹھے ہوئے، والنٹیئروں نے ستاڑے ڈالے، دعائیں مانگی. ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ نہیں بچے گا. بہت غم ہوا، بہت. ایک رات اس کی حالت سچ مچ اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ صبح نہیں ہوئے گی. ہم لوگ چھوٹا سا اس کا گھر تھا، ہم لوگ نیچے بھی کھڑے تھے، اوپر آتے جاتے تھے، اور الو پارو کے بلڈنگ کے اوپر یہ 4th فلور پہ رہتا تھا. رات کو کچھ 12 بجے بے ہوش پڑا تھا، بے سوچ. اس نے بولنا شروع کیا، جا جا چالے ہو جا مریض ہی آؤں. عبداللہ جعفر بولو نیچے والو 2nd فلور اوپر ہوں نہیں، اس کا نام عبداللہ جعفر تھا. حقیقت ہے، سچ بنی ہوئی بات ہے، میری پرسنل دیکھی ہوئی بات ہے. عبداللہ جعفر ہوں نہیں، بولو نیچے 2nd فلور اوپر. بس تھوڑی دیر کے بعد یہ چپ ہو گیا تو 2nd فلور کے اوپر رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی. وہاں ایک اسناشری تھا، اس کا نام بھی عبداللہ جعفر تھا، وہ چلا گیا. اور یہ لکھپتی اس کے بعد within 24 hours اس کی حالت سدھرنے لگی. 15 دن میں اچھا ہو کے باہر نکلا. امام کی ڈائمنڈ جوبلی کی بامبے کے اندر. افریقہ بھی آیا امام کی ڈائمنڈ جوبلی کرنے کے لیے اگست 1946 کے اندر. یہاں بھی ڈائمنڈ جوبلی کی اور واپس گیا، اور 6 مہینے کے اندر بھی پورے نہیں ہوئے تو گزر گیا.
اس نے کہا تھا نا، اے ملکul موت میرے پاس نہیں آنا، میں جب تک کہ اپنے شاہ زمان کی جبلی نہ دیکھ لوں. اور ملکul موت آیا تو کہتا نکل جا. ابھی ملکul موت کو کوئی عبداللہ جعفر چاہیے تھا، اس نے سوچا یہ نہیں تو دوسرا. جمرا ریا جھک ماری. مومن میں یہ طاقت ہے. تو دینداروں، جب انسان کی موت آتی ہے تو ہمارے اندر جو کمپیوٹرز خدا نے رکھے ہیں کرامن کاتبین، وہ ہر منٹ ہر سیکنڈ چلتے رہتے ہیں. ہم نے ایک نیکی کی تو نیکی آ گئی، ایک بدی کی تو بدی آ گئی. ابھی نیکی کا وزن بہت تھا، بدی برائی گناہ کا وزن چھوٹا تھا، تو یہ گناہ وائپ آؤٹ ہو گیا. 2 4 10 گناہ اور بھی وائپ آؤٹ ہو گئے، کیونکہ بعض ڈینومینیشن چھوٹے ہوتے ہیں. ڈیبٹ کے کالم کے اندر $40 ہیں، اب ہم نے $100 کریڈٹ کر دیے تو یہ $40 تو مٹ گئے نا، تو باقی $60 کریڈٹ رہ گئی. یہ ڈیبٹ کریڈٹ ایوری مومنٹ ہمارے اندر چالو ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں، ہم کو گناہ بھسائے جاتے ہیں. لیکن کچھ گناہ $1000 کی نوٹ ہوتی ہے تو یہ 10 20 25 $50 کی نیکیاں گم ہو جاتی ہیں. یہ ڈیبٹ کریڈٹ چلتی ہے یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تو بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے. بیلنس شیٹ میں دیکھا تو پیر نے یہ بیلنس شیٹ کا حساب کیا ہے. پیر نے اس چیز کا بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے. اے جی سیٹھ کہے تمہیں سانبھڑو فرشتہ جیواڑے نہ کھاتا کاڑھو جی. باس نے آ کے وہ کمپیوٹر لگانے والے کو کہا لاؤ تو آج کی بیلنس شیٹ نکالو. فوراً 2 4 بٹن دبائے، بیلنس شیٹ لے کے سامنے رکھی. جی سیٹھ نے وانو تر بے نامو کروا بیٹھا تیا جیوڑو گھنو دروجے جی. سیٹھ اور نوکر بیٹھے حساب کرنے کے لیے. اس نے تو لچائی بدماشی بہت کی ہے تو یہ تو ڈرتا ہے. پانے پانے جیونا پاپ لکھانا دھرمانو اکھرنا سوجے جی. کریڈٹ تو کچھ ہوا ہی نہیں. کیوں؟ یہ چوری کرتا رہا. سب کچھ ڈیبٹ ہی ڈیبٹ ہے. اب کیا ہوئے؟ حساب کتاب لازم ہے. دین اسلام کے اندر جو بنیادی اصول فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان کے اندر یہ چیز ہے کہ آخرت میں تمہارا حساب ہوگا. اور ہم کو اس بات کی وارننگ ایوری ڈے 3 times ملتی ہے. وی گیٹ دی وارننگ. الحمدللہ رب العالمین. Praise to be that God who is the sustainer of all the universes. Ar-Rahman Ar-Rahim is the compassionate and merciful. Malik Yawm Ad-Din, and he is the Lord of the day of judgment. اس کے سامنے ہم کو جا کے اپنا حساب دیکھنا ہے. رائٹ رانگ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ہم اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے. ماں سے چھپائیں گے، بہن سے چھپائیں گے، بیوی سے چھپائیں گے، لوگوں سے چھپائیں گے، اپنی کانشنس سے نہیں چھپا سکتے. ہمارے اندر وہ ریکارڈ ہے. مجھے معلوم ہے میں کتنا گنہگار ہوں. مجھے معلوم ہے میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں. میں نے اچھا کیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، میں نے برا کیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. کیونکہ ہر آدمی کے اندر مولا نے یہ کانشیسنس اور کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں. اس لیے دینداروں جب ہم دنیا میں پڑ جاتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں تو ڈرائیونگ بھی امپیئر ہو جاتی ہے، تو یہ اکاؤنٹ کا پتہ کیسے لگے گا؟ یہ شراب کون سی؟ دنیا کے گناہوں کی. ہوں پنی، مغروری، حسد، نندا، کھینا، وینڈکٹیونیس، یہ تمام جو خرابیاں ہیں، یہ تمام جو سنفل ایکٹس ہیں ہمارے، یہ ہماری شراب ہے. ہم اس کو نشے کے اندر پڑ جاتے ہیں، نیکیاں بھول جاتے ہیں. مولا کے گھر کی چوریاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہی نہیں. ہمارے اوپر قرضہ پڑ جاتا ہے. سیٹھ نے جو ہم کو ٹرسٹ دیا ہم نے اس ٹرسٹ کو برباد کر دیا. اب موت آ کے جب فرشتے ہمیں لے کے گئے اور حساب کتاب ہوا تو اندر سے تو کچھ نہ نکلا. اب کیا کیا جائے؟ کوئی تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے تو کہتا ہے مولا
یہ نقصان تھوڑا ہو گیا. مولا نے دیکھا اس نے بزنس اچھا کیا ہے, کریڈٹ بھی بہت ہے, اور یہ چلو تھوڑا سا اوکے چلو تیرے کو چھوڑ دیا. مولا کے ساتھ ہم بزنس کے بھاگیدار ہیں. بولے تو ایک گنان آپ بولا کرتے ہو. پہلا ہی بات ہے, دور دیش تھی آیو ونجارو شامل سودا کیجیے جی. مولا کے ساتھ مل کے سودا کرو. وہ ہمارا بھاگیدار ہے مگر بڑا رحم والا ہے. ساری اس نے انویسٹمنٹ پیسے کی اس نے لگائی. ہم کو تو ورکنگ پارٹنر بنایا, پیسہ اس کا, مالک وہ, اور ہم کو ورکنگ پارٹنر بنا کے کہتا ہے ایسا کرو $8 ملے نا تو 7 تم رکھ لینا پگار کے, تم میرے لیے $1 رکھنا. کیسا اچھا سیٹ ہے. یہ 8 کے $8 اسی کے ہیں کیونکہ ساری انویسٹمنٹ اسی کی ہے. یہ جو مکان ہے نا بدن کا یہ بھی اس کا ہے, چمڑا بھی اس کا ہے, ہڈیاں بھی اس کی ہیں, ہمارے اندر دوڑنے والا بلڈ یہ بھی اسی کا ہے. یہ باہر کا مکان, یہ موٹر, یہ بیوی, یہ بچے, یہ سب اسی کا ہے. ہمارا کیا ہے؟ ایک پائی ہم نے انویسٹ نہیں کی, ساری انویسٹمنٹ اسی کی ہے. اور پھر بھی رحم کر کے کیا کہتا ہے, چلو تم میرا کام کرو, 8 میں سے $1 میرے لیے جمع رکھنا, $7 تم لے لو. اور ہم کیا چوری کرتے ہیں, وہ $8واں بھی لے جاتے ہیں, یعنی 10واں دیتے ہی نہیں. وہ $1 10واں ہے. اس لیے مولا ہمارا بھاگیدار ہے. حقیقت میں ہم بھاگیدار بننے کے لائق نہیں ہیں دینداروں. مہینے کے بعد آپ کی جاب میں جو چیک ملتا ہے آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آپ نے محنت کی, یا جو بزنس مین ہے اس کو جو آوک ملتی ہے اور اندر کریڈٹ ہو رہی ہے بینک کے اندر, بڑا خوش ہے, منہ سے بڑی کرتا ہے, بھلے منہ سے ہوئے کہ نہ ہوئے, مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا. مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے بامبے کے جماعت خانے میں کھڑے ہیں. اس وقت کا چتار بتاؤں آپ, مولا بڑا خوش ہے, ایک ہاتھ سے چین پکڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے رکھ کے تو مائک پہ بولتا رہا ہے بیت الخیال کے اندر. دیکھو مولا کہتے ہیں ایک آدمی ہے اس کا نام جعفر ہے. ادھر کوئی جعفر بیٹھا ہوگا تو اس کے لیے میں نہیں کہتا, مولا نے کہا وہ جعفر نام کا آدمی مالدار ہے, کارخانے ہیں, اچھی آفس ہے, بینک بیلنس ہے, مکان پراپرٹی موٹر بنگلہ عزت آبرو مان تان سب کچھ ہے. وہ سمجھتا ہے, حضرت امام کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے یہ سب میری محنت سے ہوا, میری عقل سے ہوا, لیکن نہیں, یہ خدا کی رحمت سے ہوا. ہم وہ جعفر کی طرح ہی بدھو ہیں, ہم اپنی چلاتے ہیں, میں نے کیا, میرا ہے, میرا ہے, میرا میرا کر کے ہم نے ساری زندگی مولا کو بھلا دیا. میرا میرا تو مارو مارو کر تو مری گیو تاری بمب نہیں رے وار. میرا میرا کر کے تو مر گیا لیکن تیرا کچھ بھی نہیں. ہاتھ کی انگوٹھی ہوگی ہاتھ کے اندر تو وہ بھی نکال دیں گے, تن کے کپڑے بھی نکال دیں گے, ننگا کر کے لپیٹ کے بھیج دیں گے. بینک بیلنس بھی رہ گیا, موٹر بھی رہ گئی, بنگلہ بھی رہ گیا, کھلے ہاتھ سے چلے گئے. جی ناگو تم آئو بندے ڈھکیو تم لوڑے حالت کما ویسو پلتر کیوں کھوئے پاپ کری سات حرام کو چھوڑے بھار میں مت بھولو بھائی نوی چالو مرنا. تو ننگا آیا, جیسے ہی باہر نکلا تو نرس نے تجھ کو لپیٹ دیا اور عزت اتنی رکھی کہ جب تو ننگا مرے گا تو تم کو لپیٹ کے رکھیں گے. تیرا ہے کیا؟ پاپ کری ست دھرم کو چھوڑے.
गुनाह के अंदर पड़े हो और मौला ने जो काम के लिए तुम्हें भेजा वो तुम भूल गए, मजहब छोड़ दिया, तेरा हाल क्या होगा? इंसान की कॉन्शियसनेस मजहब जगाता है, तो जब हिसाब किताब होता है उसके अंदर जब क्रेडिट मिलती है मौला राजी होता है और भी बख्शिशें देता है। कभी छोटी मोटी भूल हो गई तो मौला मुआफ भी कर देता है। और जैसे ही वो मरता है तो हम लोग समर लिखाते हैं, जियारत करते हैं उसकी, उसमें उसके लिए मेहमानी और दुआ करते हैं। मतलब कि अब वो जब भी कोर्ट में गया अपना हिसाब देने के लिए तो सगे कुटुंबियों ने कहा देख कुछ पैसे की जरूरत पड़े, ये मेरी चेक बुक ले जा, साइन किया है मैंने, कर्जा चुका देना। तो हम जो उसके पीछे दुआ बंदगी करते हैं, मेहमानी करते हैं, सुफरा करते हैं, थार करते हैं, ये सब सवाब उसको मिलता है और उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो मौला देखता है कि हाँ इसके सगे कुटुंबियों ने भी इसकी बाहेदरी की है, यानी मदद की है, तो मौला उसको बख्श देता है। मरने वाले के बाद हमने जो कुछ किया है वो मरने वाले को मिलता है, चाहे वो उस जन्नत में होवे जो इस एटमॉस्फियर के नजदीक है या उस बड़ी जन्नत में, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जन्नत के 7 तबके हैं। ये नीचे से नीची जन्नत है जिसका हाल मैंने आपको सुनाया कि जो 400-500 माइल में है। ये जन्नत साइंटिस्टों को पता नहीं लगेगा, लेकिन कभी आप में ताकत है तो आप अपनी इबादत में वहां जाके घूम के देख सकते हो। जिंदारों, यहाँ क्या, चांद में जाओ, वहां भी ऐसे बहुत से बाग बगीचे गार्डन हैं चांद में। साइंटिस्ट तो गए थे, इनको तो नजर नहीं आया क्योंकि इनकी आंखें रूहानी आंखें नहीं। बहुत से प्लेनेट्स हैं, खुदा ताला की खलकत इतनी बड़ी है, उसकी क्रिएशन इतनी बड़ी है कि हम उसका विचार भी नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा है। मगर इन तमाम जगहों के ऊपर रूहानियां बसती हैं। आप जाके उसको देख भी सकते हो, वापस भी आ सकते हो। आप हर रोज जाओ और वापस आओ, सैर करके आया करो। ये चीजें रूहानी है। मगर जब हम इंसान गुजर जाता है और मानो कि कभी उसका खाता बराबर नहीं है तो मौला रहम करके कहता है देख ये कर्जा तेरे ऊपर बहुत हो गया, मैं तो अपना कर्जा तुझे मुआफ कर दूं, लेकिन तुमने लोगों का उधार भी मेरे खाते में डाला हुआ है, खाता बराबर नहीं है। तो मौला रहम करके कहता है देख ये कर्जा तेरे ऊपर बहुत हो गया, मैं तो अपना कर्जा तुझे मुआफ कर दूं, लेकिन तुमने लोगों का उधार भी मेरे खाते में डाला हुआ है। यतीम का माल खा गए, विधवा का माल खा गए, लोगों का माल खा गए, किसी से उधार लिया तो वापस नहीं दिया, ये सब चीजें खाते में तो आती हैं। लेजर लिखा जाता है तो लेजर में तो कितने ही नाम होते हैं। मौला कहता है कि अभी ये कर्जा जो तूने अबू अली का कर्जा किया है, अभी क्या करना? मौला मेरी भूल हो गई, वापस जाओ, वापस जाओ, मेहनत करो, कमानी करो और अबू अली को भर के आओ। यानी वो आदमी, वो जीव वापस दुनिया में भेजा जाता है। अगर वो बहुत ही गुनहगार है तो जन्म के वक्त उसकी कंडीशन बड़ी खराब होती है। एक दफा मैं जर्मनी गया, वहां एक खास ऐसी एग्जीबिशन थी जो लोगों के दिल को अट्रैक्ट करने के लिए और फंड रेज करने के लिए एक हॉस्पिटल ने बनाई थी। मैं अंदर तो गया, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो रोता रोता बाहर निकला। हकीकत में मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने एक बच्चा देखा, 2 महीने का बच्चा, उसके ये हाथ शोल्डर्स के साथ लगे हुए थे, ही हैड नो आर्म्स, और उसके पांव जो थे वो ये हिप के साथ लगे हुए थे, ही हैड नो लेग्स। मैंने कहा या मौला, ये बच्चा बड़ा होगा, इसके आर्म्स नहीं, लेग्स नहीं, ये जिएगा कैसा, रहेगा कैसा? साइंटिस्ट ये कहते हैं माँ ने ऐसी ड्रग्स खाई थी जिसका ये असर है, लेकिन साइंटिस्टों को तो रूहानियत का पता नहीं। माँ का गुनाह बच्चा क्यों भोगे? गुनाह माँ ने किया, सजा बच्चे को। खुदा तो इंसाफी है, बल्कि रहीम है। खुदा किसी पे जुल्म नहीं करता, खुदा किसी को तंग नहीं करता, खुदा तो रहम वाला है। वो तो बख्शिशें देता है बहुत सी, लेकिन कभी हद उपरांत हम जब दूसरों के गुनाह करते हैं तो खुदा फिर वो मुआफ नहीं करता, क्योंकि कहता मेरा गुनाह किया होगा,
میں معاف کر دوں گا. دعا نہیں پڑھی, عبادت نہیں کی, دسون وغیرہ میں کھوٹ آ گئی, اور بھی ایسے مذہبی گناہ کبھی تم نے نہیں کیے تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن کچھ مذہبی گناہ کیے ہیں تو میرا رحم مانگو تو میں چھوڑ دوں گا. لیکن کسی کا گناہ وہ تو مولا معاف نہیں کرتا. اس لیے ہمارے لیے ایک راستہ نکالا گیا. جب کوئی گزر جاتا ہے تو مکھی کمڑی اناؤنس کرتے ہیں, اللہ میرے فلانا بھائی گزر گیا, جانے بچنے انجانے جو کچھ بھی اس نے گناہ کیے ہیں آپ معاف کرو, جانے اجانے ہم نے سب اس کے گناہ, جماعت کہتی ہے معاف. اور ضرور کہا کرو, ضرور کہا کرو. جب یہ ایسا صد پھرے, بہت زور سے کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن کم از کم دل میں بھی ضرور کہو, مولا میں نے اس روحانی کو معاف کیا اگر اس نے کچھ میرا گناہ کیا, اور میں اس کے پاس سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ کبھی میں نے اس کا کچھ گناہ کیا ہوئے. دونوں چیزیں کرو, کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا صد پڑے گا, بھائی فلانا آدمی گزر گیا معاف کرو. کبھی ہم نے معافی نہیں دی تو ہم کو بھی معافی نہیں ملے گی. یہ جو دوسروں کے گناہ خدا معاف نہیں کرتا, اس کے لیے ہمیں واپس اس دنیا میں آنا چاہیے. آج کل کے امک ایسے اسکالرز ہیں, اور خاص طور پہ لندن سے وہ پڑھ کے آتے ہیں, ان کے دماغ میں سنیزم گھسا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد کی یہ چیزیں اور یہ ری انکارنیشن اور ری برتھ وغیرہ کچھ نہیں. مگر ان کے سامنے جب حقیقتیں رکھو تو کوئی جواب نہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ بچہ, خدا نے اگر اس کے اوپر ظلم کیا تو ایسا خدا ہمارا نہیں ہے. اگر اس بچے کے اوپر خدا نے یہ سزا دی, خدا نے اسے ایسا بنایا, تو یہ خدا ہمارا نہیں ہے. ہمارا خدا تو بہت دیا والا ہے, کمپیشنیٹ ہے. Our Lord is very merciful, forgiving. تو پھر یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پاسٹ کرم ایسے ہیں, اس نے پاسٹ میں یہ بھول کی ہے, اس کی سزا مل رہی ہے. ہر انسان دنیا کے اندر جتنے بھی دکھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے, میرا کچھ نہیں. میں تو رحیم ہوں, میں تو رحمت کرنے والا ہوں. تمہارے ہی ہاتھوں سے برے کام ہوتے ہیں تو تم کو سزا مل جاتی ہے. تو پھر ہم توبہ کر کے, عبادت کر کے, ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگ کے, اور ان سے ہمارے گناہ گھٹتے جاتے ہیں, اور نئی لائف میں آ کے ہم نیک بنتے ہیں, اچھے بنتے ہیں, تو مولا پھر ہم کو پروموشن دیتا ہے, اوپر لے جاتا ہے, اور ہم کو پھر ری برتھ کرنے کی ضرورت نہیں. سچا اسماعیلی جو ہے, حضر امام کا مومن ہے, دسوندی ہے, عبادت کرتا ہے, دینداروں, he has no fear. اس کے لیے دنیا میں واپس آ کے جنم لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اسماعیلی مذہب میں اس کے لیے معافی ہے, کیونکہ ہمارے مذہب میں معافیاں بھی بہت ہیں. چھوٹی موٹی بھولے, تھوڑا سا باقی بیلنس رہ جاتا ہے, تو یہ دعا, بندگی, مہمانی, یہ سب چیزیں اکٹھا کر کے اس آدمی کو صاف کر دیتی ہیں. واپس اس کو جنم لینے کی ضرورت نہیں. لیکن with big but the sins a person has committed of others will never be forgiven unless that particular person he withdraws his claim, then it's all right. اس کے لیے جماعت خانے کے اندر روز آ کے اچھے کام کرنے کی نیت کریں. ہم ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کی سیوا کریں, نیک عمل کریں, بدیوں گناہوں سے بچتے رہیں, تو ہمارا جو یہ بیلنس شیٹ ہے وہ اچھا رہے گا. حضر امام کے گھر کی کچھ بھول چک ہوگی تو وہ رحیم بادشاہ ہے, ہمیں معاف کر دے گا. دوسروں کے گناہ نہ کرو, غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, کسی کا خراب نہ کرو, کسی کو ہرٹ نہ کرو, کسی پہ بد نظری نہ کرو, دوسروں کے گناہ نہ کرو. آپ کو کوئی فیئر نہیں ہوئے گا. مگر موت کے بعد جس نے گناہ کر کے اس دنیا کو چھوڑا اور اس کے گناہ بہت ہیں, اس کو نجات, سالویشن نہیں ملے گی. ہی ہیز ٹو کم بیک. اور اگر کم بیک نہیں ہوا تو وہاں اس کو پنشمنٹ ملے گی, کیونکہ بعض ایسی پنشمنٹ ہے کہ وہی ملیں گی, اور پھر وہ پاک ہو جائے گا, پھر وہ اوپر چڑھے گا. مگر یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو دنیا کے اندر بھیجنا, کس کو نہیں بھیجنا. دینداروں, ہماری یہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ بہت ہمارے ہاتھ میں ہے. مولا نے بڑی رحمتیں کی ہیں. اسماعیلی مذہب میں جتنی رحمتیں ہیں دنیا میں کہیں نہیں, کہیں نہیں. یہاں ہم پاک صاف ہو کے جاتے ہیں. مہادن کا چھانٹا بھی کیا ہے, مولا کے تمام کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مہادن کا چھانٹا. اس کے لیے ہمیشہ کبھی کچھ بھول چک ہو گئی
تو ایک دوسرے کو کہتے رہو دیکھ میں نے تیرا کچھ گناہ کیا معاف کر دو. کبھی قرضہ ہو گیا نہیں بھر سکتا تو اس کے پاس جا کے کہو دیکھ میری یہ حالت ہے, میں نے تیرے سے $1000 لیے تھے, میری حالت خراب ہے, تو میرے اوپر رحم کر, میں آستے آستے دے دوں گا, کبھی نہ بھر سکا اور مر گیا تو پلیز میرے کو معاف کرو. ہمارے اسماعیلیوں کے اندر دل بہت بڑے ہیں. کوئی ایسا ہوگا بخیل اور نیرو مائنڈیڈ ہوگا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, مگر ہماری جماعت بہت اچھی ہے. ہمارے مذہب کے جو لوگ ہیں بڑے دل والے ہیں, کبھی کسی سے معافی مانگو تو ہم معاف کر دیتے ہیں. اگر دوسروں کے گناہ گھٹ گئے تو میری یہ خوشخبری ہے پیروں کے کہنے سے کہ جیسے ہی ادھر موت آئے گی ادھر اوپر ایروپلین تیار ہوئے گا, مولا لینے کے لیے آئے گا, پھر ہم کو دنیا میں جنم لینے کی کوئی ضرورت نہیں. میجورٹی اسماعیلی جنم نہیں لیں گے اگر ان کے اعمال اچھے ہوئے, اگر ان کی عبادت اچھی ہوئی. میں دیکھو دن دارو لگ بھگ 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے ہو گئے. میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اور بول کے 15 منٹ دوں گا. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے کسی بھی بھائی بہن کو تو خوشی سے کرنا. تو عرض میری یہ تھی کہ جب ایک آدمی عالم روحانی میں جاتا ہے وہاں وہ عبادت کرتا ہے, پیچھے والے اس کے لیے دعا بندگی کرتے رہتے ہیں, یہ اس کو ملتے رہتے ہیں. کبھی وہ اوپر گنہگار آدمی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے واپس, جو لوگوں کو معلوم نہیں کہ میرا باپ کدھر گیا, تو اس کی موت کے 5 برس 10 برس 50 برس کے بعد بھی کبھی آپ نے کسی روحانی کو یاد کر کے کوئی مہمانی بھیجی تو یہ پارسل اس کو ادھر ملے گا جہاں وہ رہتا ہے دنیا کے اندر, جس جنم میں رہتا ہے, لندن میں رہتا ہے کہ رشیا میں رہتا ہے کہ دلی میں رہتا ہے, جس حالت میں رہتا ہے اس کو اس کا عوض ملتا ہے, پھل ملتا ہے. مرنے والے کے بعد ہم جو مجلسیں بناتے ہیں یہ اس کو پھل ملتا ہے. اگر وہ عالم ارواح میں ہے, روحانی عالم کے اندر ہے, تو یہ پارسل وہاں بھی اس کو پہنچتے ہیں اور وہ چاکلیٹ کھا کے خوش ہوتا ہے. ارس پرس ہے. میرے ابا کو گزرے ہوئے 1961 کی 1 دسمبر کو, آج ان کے لیے دیکھو 25 برس 27 برس ہونے کو آئے. میں نے آج دن تک ایک بھی دن چھوڑا نہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے صلوات کی تسبیح نکال کے دعا نہ کی ہو. میرے کو معلوم ہے کہ یہ میری دعا وہ جہاں بھی ہوں گے ان کو ملے گی, دنیا میں ہوئے یا عالم روحانی کے اندر ہوئے, یہ دعا ملے گی, ضرور جائے گی, کیونکہ صلوات میں بڑی قوت ہے. یہ خیال نہیں کرنا کہ اس کو مرے ہوئے تو ابھی 10 برس ہو گئے. 10 برس کیا, آج سے 500 برس پہلے آپ کا کوئی دادا گزر گیا, کبھی آپ نے یہ دعا کے وقت نیت کی یا مولا میرے باپ سے لے کے اوپر جتنے بھی 500 برس تک میرے دادا ہیں سب کو ثواب ملے, واللہ سب کو ملے گا, سب کو ملے گا. اور وہ 500 برس پہلے کا دادا اور اس کے بعد کی اس کی اولاد جب اس کو آپ کا پارسل ملے گا تو وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہاں میری اولاد میں سے کسی نے مجھے آج یاد کیا ہے, تو وہ مولا کے پاس آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے. ادھر 37 سینٹس کی اسٹیمپ ڈالو اور لیٹر بھیجو, ملتا ہے نا. تو خدا کا پوسٹ آفس تو خراب نہیں, کینیڈین پوسٹ آفس سے بہت اچھا ہے وہ. ایک بھی لیٹر پارسل گم نہیں ہوتا, یہاں گم ہو جاتے ہیں. جہاں بھی وہ روحانیاں ہوئے ان کو ملتا ہے, جہاں بھی, اس کی کوئی لمٹ نہیں. ان روحانیوں کو یاد کیا جائے. اس کے لیے جب یہ رمضان مہینے کی 23ویں رات آتی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, اس رات کو ہم اپنی روحانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں, ہم اپنے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. ایسا ہی نہیں, آپ اپنی آنے والی اولاد کے لیے بھی پہلے سے ڈپازٹ رکھ سکتے ہو. صرف آپ کے لڑکے نہیں, آپ کے پوترے نہیں, کبھی آپ مولا کو کہو یا مولا میں نے یہ دھرم کیا, میرے 7 پیڑھی تک میرے جو گرانڈ چلڈرن ہوں گے اس کا ثواب میں اس کو دیتا ہوں, تو وہ گرانڈ چلڈرن کو یہ سارا ثواب پہنچے گا. ان گرانڈ چلڈرنس کے اندر مان لو کہ آج دنیا کے اندر کدھر پیدا ہوا ہے تو مولا ڈھونڈ کے اس کو یہ ثواب اس کو یہاں پہنچائے گا. ہم بہت دفعہ ایکسیڈنٹس وغیرہ سے بچ جاتے ہیں, ہم بہت سے نقصانوں سے بچ جاتے ہیں. ان میں ہمارے روحانیاں, ہمارے باپ دادا ایک دوسرے کے لیے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے عوض کے کارن سے, ان کی دعاؤں کے کارن سے ہم بچ جاتے ہیں.
ایک دوسرے کی دعائیں ہمیں بہت کام آتی ہیں. اس لیے دینداروں ساری دنیا کے مذہبوں کے اندر اسماعیلی مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو، زیادہ مانگو. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ تو اپنے لیے تو دعا بھلے مانگو، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یو پرے فار ادرس، دوسروں کے لیے دعا مانگو. تو مولا کہتا ہے جب تم نے دوسروں کے لیے دعا مانگی تو وہ واپس تم کو بہت بڑا عوض مل کے، جیسے تم یو سوڈ اونلی ون سیڈ بٹ یو ریپ تھاؤزنڈ، وہ واپس تمہارے پاس آتے ہیں. 1903 کا ایک فرمان سناؤں، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی. اور میں عرض کرتا ہوں، آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس فرمان کے اوپر عمل کرو گے بہت فائدہ ہوگا. کچھ کا فرمان ہے. ایک دن مولا دھنی بہت خوشی تھا، جماعت میں بیٹھ کے مولا کہتے ہیں دیکھو جس جماعت کے اندر تم پیدا ہوئے ہو اس جماعت کا تمہارے اوپر کچھ رائٹ ہے، تو تم جماعت کے لیے ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو. 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالو. خالی نارتھ ویسٹ کی جماعت نہیں، خالی ٹورنٹو کی نہیں، خالی کینیڈا کی نہیں، جملو جماعت. جملو جماعت کا مطلب ساری دنیا میں جتنی جماعت ہے اس کے لیے تم 40 دانے پیر شاہ کے نکال کے کہو یا مولا میں ساری جماعت کے لیے، جملے جماعت کے لیے تیرے فرمان سے میں یہ تسبیح نکالتا ہوں. ساری جماعت کو دین دنیا میں سکھی آباد کر، میں ان کے لیے سب بھلی دعائیں مانگتا ہوں. اب یہ ساری دعا آپ کی جماعت کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئی روحانی طریقے سے. کوئی ایسے کمزور آدمی جماعت کے اندر کہ جن کا ایمان ذرا ڈھچو پچو ہے، کبھی آپ نے یہ تھوڑا سا پارسل اس کو بیچا تو ہو سکتا ہے دس میں بی پرووڈ ایز اے وٹامن ٹو ہم، اس کا ایمان بڑھ جائے. اور کبھی ساری جماعت کے لیے نکالے تو دینداروں ایک دوسرے کے لیے ایکسچینج ہونے میں ہماری روحانی طاقت کتنی بڑھے، ہم کو کتنے فائدے ملے اس کے اندر. پرنٹڈ فرمان ہے یہ کچھ کا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کلام امام مبین کے اندر بھی یہ فرمان نہیں، مگر کچھ کی پرانی کتاب 1905 کی پرنٹڈ میرے پاس ہے، اس میں سے میں نے پڑھا. میں خود اس سے پہلے یہ چیز نہیں نکالتا تھا، بہت برس کی بات ہے یہ. ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالو. ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. یہ دعائیں ہمیں موت کے وقت بھی کام آئیں گی، موت کے پہلے بھی کام آئیں گی، لائف میں موت کے بعد بھی کام آئیں گی. ایک دوسرے کی دعائیں بہت کام آتی ہیں. ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہو. اپنا بھلا پیچھے مانگو، پہلے دوسروں کا بھلا مانگو. خدا بہت راضی ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے بھلے کی بات کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. ابراہیم ادھم نام کا بلخ کا راجا تھا، کنگ تھا. ہی ایبڈیکیٹڈ والنٹریلی. اس کا دل ایسا نرم ہو گیا کہ یہ دنیا کا راج پاٹ کیا ہے، کچھ نہیں، آخرت کا کچھ انتظام کرنا چاہیے. تو اس نے اپنا جو راج تھا بیٹے کو دے دیا، خود فقیر ہو گیا. ابراہیم بن ادھم، اس کا کام یہ تھا ایک ہاتھ میں پنکھا لے لے اور ادھر کندھے کے اوپر واٹر بیگ لے لے. بکری کے چمڑے کے، گائے کے چمڑے کی واٹر بیگ بنا کے وہ شہر میں نکلے گرمی کے موسم کے اندر، سب کو پنکھا کرے، پانی پلاوے. عمر بڑی ہو گئی تھی اور کچھ کام نہیں کرتا تھا. کوئی مجبور آدمی، لیبر کرنے والا، محنت سے تھک گیا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، ہونٹ اس کے سوکھ گئے ہیں، ترس لگی ہے. اس زمانے کے اندر یہ نل وغیرہ نہیں تھے، واٹر سسٹم جو آج ہے نہیں تھا، کنویں پہ جا کے پینا چاہیے. اب وہ محنت کر کے تھک گیا بیچارہ، ایسا ہوا چلو تھوڑا ٹھنڈا ہوں پھر جا کے پانی پیوں گا. ایسی حالت میں ابراہیم ادھم آ کے اس کو پنکھا کرے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کو پانی پلاوے تو آسمان پہ دیکھ کے یا خدایا اس نے میری خدمت کی. اس طرح یہ ابراہیم ادھم کا یہی کام. ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گیا، حج کر کے سو گیا. اس قسم کے 2 داخلے ہیں، میں دوسرا داخلہ نہیں دے سکتا، آج اس کا ٹاپک بھی نہیں ہے. تو حج کرنے کے بعد یہ سو گیا.
دو فرشتے اس میں نظر آئے. ایک فرشتہ کتاب میں کچھ لکھتا تھا اور یہ اس کو پوچھتا تھا. تو اس نے ابراہیم ادم اس فرشتے کو کہ جو لکھتا نہیں تھا ڈکٹیٹ کراتا تھا اس کو کہتا ہے بھائی تم کون ہو؟ کہتا میں خدا کا فرشتہ ہوں. کیا لکھتے ہو؟ ہم لکھتے ہیں کہ خدا کو پیار کرنے والے کون کون اور کتنے ہیں. خدا کو پیار کرنے والے دوز ہو لو اللہ. تو کہتے ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ جو خدا کے بندوں کو پیار کرتا ہے؟ تو کہتا نہیں ہمارا یہ کالم نہیں ہے. چپ ہو گیا. دوسرے دن واپس اس کو سپنا آیا, ڈریم آئی. تو وہی دو فرشتے تھے. تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے اے ابراہیم خدا نے حکم کیا ہے کہ تیرا نام لسٹ میں سب سے پہلے لکھا جائے, اس لیے کہ تو خدا کے بندوں کو پیار کرتا ہے تو خدا تجھے پیار کرتا ہے. یو لو ہز مین ہز کریچرز اینڈ ہی لوز یو. تم خدا کے بندوں کو چاہتے ہو, خدا کہتا ہے میں تجھے پیار کرتا ہوں. بندگی کے لطف اور بندگی کے لطف, بندگی کا مزہ. بہت اچھا شعر ہے, معرفت سے بھرا ہوا ہے. بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے. خدا کی عبادت کے اندر جو سواد اور ٹیسٹ ہے وہ کیسے ملے؟ بندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے پوچھ اس بندے سے جو بندے کا بندہ ہو گیا. خدا کا تو بندہ ہے, خدا تیرے اوپر راضی ہے, مگر تو اگر بندے کا بندہ بن جائے یعنی خدا کے جو بندے ہیں تو ان کی خدمت کرے, ان کا سیوک بن جائے تو کیا کہنا خدا تجھے کتنا پیار کرے. سیوک. اس لیے ہمارے مذہب میں جماعت کی سیوا کا درجہ عبادت جتنا ہے. عبادت کی کوئی خامی, عبادت کی کوئی بھول, عبادت کی کوئی کمزوری ویکنس رہ جاتی ہے. دی سروس ٹو دی جماعت امپرووز دیٹ رادر فلفلز دی گیپ. مولا کہتے ہیں جماعت کی جو سیوا کرتا ہے وہ میری بندگی کرتا ہے, اور سیوا کرنے سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں. پانی پلاؤ, جماعت کا کچھ بھی کام کرو, لیکن سیوک کی ایک شرط ہے, نیور گیٹ اینگری. وہ والنٹیئرز, وہ سیوک جو کام کرتے ہیں اس کا کبھی اپمان بھی ہو جائے, کسی نے تماچا بھی رکھ دیا, کسی نے گالی نکالی, سہن کرو, خوشی سے سہن کرو. اچھا باپا, اچھا ماں, میری بھول ہوگی, بھول نہیں بھی ہو گئی تو بھی کہہ دو میری بھول ہوگی, معاف کر دو. یہ ہے سیوک کی نشانی. جماعت کی سیوا کرنے سے اور اس سیوا کے اندر جو دکھ تکلیف اور ڈس ریسپیکٹ آتی ہے, انسلٹ آتی ہے, وہ سب سہن کرنے سے مولا بہت راضی ہوتا ہے, کریڈٹ بہت بڑھتی ہے. یہ 649 مل جاتا ہے آپ کو. لائف آفٹر ڈیتھ, لائف چالو رہتی ہے, شریرک لائف بھی چالو رہتی ہے اگر گناہ کیے ہیں, اور گناہ کم ہیں اور عبادت بندگی زیادہ ہو گئی تو لوگوں کی جماعت کی دعا اور مولا کی رحمت سے پھر ہم کو فزیکل لائف نہیں مگر روحانی لائف ملتی ہے. اور سچے اسماعیلیوں کے لیے نیکسٹ فزیکل لائف نہیں ہے, وہ روحانی جیسے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, حقیقتی سمجھ دے دے. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے, جماعت اور مذہب کی سیوا کرنے کی توفیق دے دے. مولا آپ کی تمام آفتیں, بلائیں, مصیبتیں, مشکلیں, بیماریاں, سب تکلیفیں دور کرے. آپ کو دین میں دنیا میں سکھ آبادی دے دے, شانتی دے دے, خوشیاں دے دے, نور دے دے. آپ کی دعائیں قبول کرے.